سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئا نعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نور رمضان آیا دنیا کو جگمگایا ہے نور رمضان آیا ہے نور رمضان آیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شفاء القلوب میں ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی گئی تو اس میں سے ایک خوفناک کالا سانپ نکل آیا۔ لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی۔ دوسری جگہ انہوں نے پھر قبر کھودی، وہاں پر پھر وہی سانپ موجود تھا۔ تیسری جگہ قبر کھودی تو وہ خوفناک کالا سانپ وہاں پر بھی موجود تھا۔ آخرکار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا کہ تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں تمہیں وہیں مل جاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ قہر اور غضب اس پر کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ سانپ بولا کہ جب یہ شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنتا تھا تو درود پڑھنے میں بخل کرتا تھا، کنجوسی کرتا تھا۔ اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا۔ العیاذ باللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی زبردست کتاب ہے گلدستہ درود و سلام، اس کا مطالعہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کو اپنا معمول اور اپنا وتیرہ بنائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل ذکر خیر شامل رہا اور ہم ان کی عظمتوں اور رفتوں کے گیت بھی گاتے رہے اور ان کی سیرت کا بھی بیان کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار کا صدقہ، صحابہ کرام کا فیضان ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے۔ آج کے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے ہمارے اخراجات۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جائیں، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، یہ آپ نے ایک جو ہے وہ محاورہ، ایک ایڈیم جو ہے یہ سنا ہوگا۔ ایڈیم کہتے ہیں انگلش میں محاورے کو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے اخراجات کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اپنی آمدنی، اپنی ارننگ کے مطابق۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد ہے جو فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے، ہم نے اس پر بھی انشاءاللہ بات کرنی ہے۔
اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بات بھی ہے کہ ایک تو ہے مہنگائی، پھر مہنگائی میں لوگوں کا کردار کیا ہے، کچھ اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول بیان ہوں گے، اور کس طریقے سے بندہ توکل اپنا سکتا ہے، گھر میں رزق میں برکت جو ہے وہ کس طریقے سے اپنائی جا سکتی ہے، لائی جا سکتی ہے، کچھ بیان اس کا بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہے گا، اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ وہ کون سے اخراجات ہیں کہ جو پورے ہونے ہی چاہیے، کہ گھر کا سربراہ ہے یا جو بھی کمانے والا ہے اس کی پریورٹی اور ترجیح بنتی ہے کہ وہ اخراجات کو پورا کرے؟ کس قسم کے اخراجات کو آپ سمجھتے ہیں کہ پورا ہونا چاہیے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ کی کالز کو بھی اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی گلشن باغ رضا، اللہ اکبر، بلبلے گلشن باغ رضا، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اشفاق بھائی زیدہ شرف ہو ہمارے ساتھ ہیں، زیدہ شرف ہو بھی کہہ سکتے ہیں، زیدہ مجد ہو بھی کہہ سکتے ہیں، زیدہ لطف ہو بھی کہہ سکتے ہیں، زیدہ علم ہو بھی کہا جا سکتا ہے، ان کے اپنے اپنے معنی ہیں۔ کیا معنی ہے آپ یہ بھی بتائیں ناظرین کو، زیدہ آپ یہ دعائیں عطا فرما رہے ہیں مجھے۔ جی بالکل، یہ دعائیں ہیں۔ زیدہ شرف ہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرف میں، ان کی بزرگی میں اور اضافہ فرمائے، ان کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ زیدہ علم ہو کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ اور زیدہ مجد ہو جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو نیک اور صالح اعمال ہیں بزرگی والے، ان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کو اور بڑھائے۔ یہ بھی زیدہ سیکھنے کو مل رہا ہے نا جی ہاں ناظرین کو، یہ بھی کہ علماء کے ساتھ جو نارملی القابات لگائے جاتے ہیں اس میں کیا معنی ہوتا ہے۔ خیر میرے کو تو آپ نے ویسے ہی نواز دیا، یہ علماء کے لیے عموماً ہوتا ہے، جہاں سنتے ہیں تو اس کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں، تو سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ خود بھی علماء کی پیروی کرتے ہوئے اچھی اور علمی گفتگو کرنے لگیں گے تو زیادہ انشاءاللہ علماء کے قریب آئیں گے۔ تو علماء کو بھی ایسے معذرت عوام کو بھی ایسے الفاظ کا بھی استعمال کرنا چاہیے، لطف اٹھانا چاہیے، ہے نا۔ اپنے والد صاحب کے لیے کہہ دیا، ہمارے والد صاحب زیدہ مجدہو تشریف لے آئے، سبحان اللہ، کیسے خوش ہوں گے وہ، مدینہ پھر مطلب بتا دے اس کا، یہ مطلب سلمان بھائی نے بتایا۔ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ۔ اشفاق بھائی سے انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ آج چونکہ ہمارا موضوع اپنے اخراجات وغیرہ ہے، اور پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رزق میں برکت کی کمی کا جو شاکی ہے وہ ہر کوئی نظر آتا ہے، ایک بہت بڑا فائنینشیل کرائسس بھی ہمیں آل اوور دا ورلڈ نظر آتا ہے جی، تو اس میں ایک نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اپنی قوم کو دیا تھا، اس کا بیان اللہ پاک نے کیا ہے، جس کو اللہ نے خود پسند فرمایا، اور وہ ہے استغفار، سبحان کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، دل سے بھی ندامت کا اظہار ہو، توبہ کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکے رہیں،
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے، اس کی طرف جھکتا ہے، اس سے سائل ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معیشت کو اچھا فرما دیتا ہے. اور اس کے متضاد جو چلتے ہیں، جو گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، رب تعالیٰ کے احکامات سے بے پرواہی برتتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے تنگ زندگانی ہے. تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اللہ کے احکامات سے دور ہٹ کر تجارت کرتے ہیں، ایسے بزنس کرتے ہیں جو سودی معاملات پر مشتمل ہوں، رشوت کے لین دین ہوں اس میں، اور اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اور شریعت کی پاسداری چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. جیسے کہ آج کل ایک بہت بڑا کرائسس، مظاہرے ہم دیکھتے ہیں، 50,000 سیلری ہے پھر بھی گھر کا پورا نہیں ہو رہا ہے. ایک وقت تھا 5,000 میں پورا گھر چل رہا تھا. تو کیا وجہ ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں؟ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے سلمان بھائی کہ استغفار ہم نے چھوڑ دیا، استغفار نہیں کرتے. لوگ استغفار کہتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے، یہ استغفار نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ استغفار. لفظ کیا ہے؟ استغفار، باب استفعال، اور اس کی خاصیت میں جو ہے وہ طلب ماخذ ہے. مطلب اس کا یوں آسانی میں اگر بات بولوں تو وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو طلب کرنا ہو، کسی چیز کا سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، تو پھر یہ جو ہے وہ باب استعمال ہوتا ہے. یوں آپ آسانی میں کہہ لیں استغفار کا معنی یہ ہے اللہ سے بخشش طلب کرنا، یا تو ہماری بخشش فرما دے. لفظ ہے استغفار. اور استغفار کا جب کہا جائے کہ بھی استغفار کریں تو عمومی طور پر جو لفظ کہا جاتا ہے وہ ہے استغفر اللہ. استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغفار کرتے رہنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. ہمارے اخراجات یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. اور جب اخراجات کی باری آتی ہے تو پھر مہنگائی کی بھی بات آتی ہے. مہروز بھائی، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ مہنگائی کے ساتھ مطلب کیا مہنگائی کرنے والوں کا کیا ایک کرائیٹیریا ہے، کیا کردار ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے ان کے لیے بھی کچھ مدنی پھول بیان ہونے چاہیے؟ اس سے تو بالکل بھی انکار نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی، ہمارے شہر میں بھی اور دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے. چیزوں کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کی جب کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے تو قوت خرید کم ہو جاتی ہے. جب قوت خرید کم ہوتی ہے، قوت خرید سے مراد یہ کہ ایک شخص کی آمدنی ہے 10,000 روپے یا 20,000 روپے، اور اس کے جو بنیادی ایکسپینسز ہیں وہ اس سے جو ہیں ابو جا رہے ہیں، تو اب اس کی قوت خرید کم ہو گئی کہ 20,000 میں اسے خریداری کرنی ہے، لیکن تقاضا ہو رہا ہے کہ 25,000 کی چیزیں آئیں گی. تو اس کو ایک عام فہم انداز میں سمجھ لیں کہ قوت خرید کم ہو گئی. تو مہنگائی تو ہو رہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے سلمان بھائی، لیکن اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. ہر دور میں آپ سنتے آئیں گے، آج ہی نہیں، اگر آج سے 5 سال پہلے پوچھیں لوگوں سے تو وہ کہیں گے اس سے 5 سال پہلے جو تھا کافی سستا دور تھا لیکن اب مہنگا ہو گیا. یہ ایک سرکل چل رہا ہے. آئندہ 5 سال کے بعد لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جو پچھلے 5 سال تھے نا اس میں اتنی مہنگائی نہیں تھی، اب زیادہ ہو گئی. اچھی بات کریں حضرت، اچھی دعائیں دے کوئی آنے والوں کے لیے. دعا بالکل ہم کرتے ہیں، لیکن حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے ہم بیٹھے ہیں تو یہاں پہ اللہ نے چاہا تو ہم حقیقت پسندانہ جو ہے باتیں کریں گے کہ جو عملی زندگی میں انسان کو فائدہ پہنچائیں. تو یہ پہلی تمہید میں نے یوں عرض کری کہ میں کہہ دوں کہ نہیں جی مہنگائی نہیں ہے یا سستائی آ جائے گی تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. البتہ ہم دعا کو یہی ہے کہ بہت سستا دور ہو جائے، کم آمدنی میں جو ہے بہت زیادہ ضروریات پوری ہو جائے، یہ دعا ہے. لیکن حالات اللہ کریم برکت بھی عطا برکت عطا مالک نظر رحمت فرمائے ہمارے حال پر. اور وہ چیزیں، وہ ریزنز جن کی وجہ سے یہ کرائسس آ رہے ہیں، مالک کریم اپنی رحمت سے ان کو دور فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ راہ راست پر چلنا بھی نصیب فرمائے. سلمان بھائی، اس میں ایک بہت بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب مہنگائی محسوس ہوتی ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں آپ کے انکم، دوسری ہوتی ہے آپ کا ایکسپینس. آپ کی انکم زیادہ ہے، ایکسپینس کم ہے تو آپ کو ہر چیز سستی معلوم ہوگی. لیکن آپ کا ایکسپینس زیادہ ہے، آپ کی انکم کم ہے تو آپ کو ہر چیز مہنگی معلوم ہوگی. اور یہی حال ساری دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی آمدنیاں زیادہ ہیں ان کو کوئی بھی چیز مہنگی نہیں لگتی، ان کو سونا بھی مہنگا نہیں لگتا، ہیرے جواہرات بھی مہنگے نہیں لگتے. لیکن جن لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں انہیں ہر چیز مہنگی لگتی ہے. تو اس کا ایک بنیادی سا اصول وہ ہے جو حدیث پاک میں ایک اصولی طور پہ چیز دے دی گئی ہے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال اور بیلنس جو ہے یہ خوبصورت چیز ہوتی ہے. اگر ہم اب 2 طریقے نا اشفاق بھائی، ایکسپینس زیادہ ہے، انکم کم ہے، آپ چاہیں گے کہ آپ کی انکم بڑھ جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر کسی کی انکم نہ بڑھ سکتی ہے نہ اس لیول پہ جا سکتی ہے جہاں پہ وہ
چاہ رہا ہے. تو اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز کو ریڈیوس کریں, جسے ہمارے اردو محاورے میں کہتے ہیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جائیں. تو جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ لوگوں سے ریس نہ لگائیے, ہرس نہ کیجئے کہ سامنے والے نے یہ کیا ہے تو میں بھی یہ کروں گا, سامنے والے نے ایسا گھر بنایا ہے میں بھی ایسا گھر بناؤں گا, اس نے برانڈیڈ چشمہ برانڈیڈ گھڑی پہنی ہے یا فلاں جو ہے کپڑے پہنے تو میں بھی ایسا ہی کروں گا, اس کے بچے فلاں کام کرتے ہیں میرے بچے بھی ایسے ہی کریں. تو یہ ہرس لگائیں گے تو آپ خود بھی تنگی میں آئیں گے اور آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی تنگی میں آئے گی, سارا گھر ٹینشن ایک کریٹ ہو جائے گی اور اس کو پھر آپ سالو نہیں کر سکیں گے. تو حل اس کا سادہ سا یہی ہے کہ یا تو آپ اپنی انکم بڑھا لیں, اگر جائز طریقوں سے بڑھا سکتے ہیں, ورنہ انسان جب بڑھانے جاتا ہے تو پھر وہ جائز ناجائز کی باؤنڈریوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ ناجائز ہی کی طرف اکثر و بیشتر اس معاملے میں نکل جاتا ہے. کنٹرول کریں. آج اگر ہم اپنے ناظرین کو, اپنے ویورز کو عدنان بھائی کچھ ایسا ایک میپ, ایک ایسا روڈ پلان بھی کچھ دیں کہ اپنے گھر کے اخراجات کو بے ترتیب نہ رکھیں, کیونکہ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, بے ترتیبی بھی ہے نا. ہم نے کوئی ایک وہ نہیں بنایا ہوا پلان کہ ہمیں کیسے مہینہ گزارنا ہے. ہر مہینے 20-25 کے بعد تھوڑی سی تنگی ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, لیکن جیسے ہی پہلی آتی ہے ہم وہ 5-7 دن کی تنگی کو بھول جاتے ہیں کہ واپس وہ مہینہ آ چکا, وہ اینڈ میں پھر تکلیف ہو جائے گی. پہلی تاریخ ہوئی جیب میں پیسے آ گئے, اب دوبارہ وہی ہمارا سرکل شروع ہو گیا. ہم نے اعتدال نہیں رکھا اور پلان کوئی نہیں کرتے, اور بعض اوقات جو ہے نا, بعض گھروں میں دیکھا ہے میں نے کہ ہر خرچے کو لکھ رہے ہوتے ہیں, کیا خرچہ ہوا یہ لکھ لیا, اچھا کیا خرچہ کرنا ہے وہ لکھ لیا. تو بعض اوقات جب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آنا ہے کیا جانا ہے, تو اس کو کوئی اس طرح کا آپ پلان بتائیں کہ کس طریقے سے ہم ایک اعتدال رکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی, اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, ہم جس دین سے وابستہ ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات جو ہمیں عبادت کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیتے ہیں, یعنی آپ عبادت کے اندر بھی اس طرح کا انداز اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ کی جسمانی صحت جو ہے وہ متاثر ہو, آپ کے دیگر معاملات متاثر ہوں. جب اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں اور اسی طرح جو اخراجات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی, وہاں بھی ہمیں میانہ روی کا حکم دیا گیا. ہر ایک کے لیے وہ حکم نہیں ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا, یا جو انداز آپ نے اختیار کیا. گھر کا سارا سامان صدیق اکبر ہی نے دیا تھا, عمر فاروق نے ایک اور جو ہے وہ ہمارے لیے درس چھوڑا تھا. تو یہ ہمارا دین ہمیں اس طرح کی تعلیمات جو ہے وہ دیتا ہے. تو جب اخروی اعتبار سے, دینی اعتبار سے ہم سے اس چیز کا مطالبہ ہے کہ ہم افراط اور تفرید بہت زیادہ یعنی خرچ سے اور بالکل روک لینے سے, دونوں سے بچیں, تو جو دنیاوی معاملات ہیں, ہماری جو زندگی گزارنے کے جو اخراجات ہیں, اس کے اندر ان چیزوں سے بدرجہ اولا ہمیں انہیں مینج بھی رکھنا چاہیے اور ان کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. دراصل ہونا یہ چاہیے کہ اب ایک بار مثال کے طور پر ہو گیا 19-20 معاملہ, 25 تاریخ کو جو ہے وہ مطلب جو آپ کی آمدنی تھی وہ ختم ہو گئی, ایک بار تو ہو گیا. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اب دوبارہ جب 25 آئے نا تو وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے جو پہلے ہوئی تھی, بلکہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے جیسے آپ نے ابتدا ایک اشارہ فرمایا اس طرح سے کہ ہمیں جو الاہم فالاہم کے اصول پر چلنا چاہیے. بعض چیزیں ہماری زندگی میں وہ ہوتی ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی کھانا پینا چھوڑ دیں, کھانا پینا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے, لیکن اس کے اندر ہم ایک اعتبار سے کمی لا سکتے ہیں کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کھانا مثال کے طور پر پک رہا ہے یا جو بن رہا ہے گھر میں وہ بچ رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے اور مطلب کسی استعمال میں نہیں آ رہا. تو اب یہ جو اس طرح کی کیفیت تھی اس پر غور کر لیا جائے, کہیں ایسا تو نہیں اگر اس طرح کا معاملہ ہو رہا تھا تو میں یہاں اپنی جو ہے کچھ انکم سیو کر سکتا ہوں اس طرح سے, اس طرح کے معاملات. ایک دن کا کھانا دوسرے دن بھی کھایا جا سکتا ہے. بالکل. اچھا اسی طرح پھر مثال کے طور پر بجلی کے بل میں میری انکم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صرف ہو رہا ہے. اب مجھے اس بات پر غور کرنا چاہیے یہ جو اتنی رقم ایک ساتھ خرچ ہو رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس معاملے میں ہم لوگوں نے بالکل اجازت دی ہوئی ہے. بچے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر ایک فرد ہے, علیحدہ پنکھا چل رہا ہے, دوسرے میں دوسرا فرد ہے, وہاں علیحدہ پنکھا چل رہا ہے. اسی طرح اچھا پھر یہ آپ دیکھیے اگر ہم اس پر غور کرتے چلے جائیں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا اگر کسی نے بلب آن کر دیا ہے تو اب وہ آن ہی ہے,
دن نکل گیا ہے، مطلب صبح میں ضرورت تھی لیکن اب اس کو بند نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، سستی کہہ لیں یا بے توجہی کہہ لیں، بے توجہی ہے تو توجہ کرنی پڑے گی، سستی ہے تو سستی کو دور کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک اور مدنی پھول بھی حافظ صاحب، بجلی کے استعمال کے حوالے سے مجھے اشفاق بھی شیئر کیا کسی نے، انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں اے سی بھی چل رہا ہے، فریج بھی چل رہی ہے اور استری بھی چل رہی ہے، تو اب آپ کا جو میٹر ہے نا یہ بہت ہائی رینک کے اوپر جا کر یہ مطلب بہت فاسٹ جو ہے نا یہ چلے گا۔ پہلے تو وہ تھا کہ نا وہ اس میٹر میں گراری جو تھی وہ گھوم رہی ہوتی تھی، نظر آ رہی ہوتی تھی، تو اب تو لائٹ ہے وہ بلنک کر رہی ہوتی ہے وہ۔ تو اس اسلامی نے کہا کہ آپ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہ چلائیں۔ اچھا، اگر آپ استری چلا رہے ہیں تو آپ اے سی نہ چلائیں، اور اگر آپ جو ہے یہ فریج بھی چلا رہے ہیں ساتھ میں تو پھر آپ جو ہے وہ استری کو مائنس کر لیں، یعنی آپ کچھ لوڈ کم کر کے آپ دوسری چیز کو کریں گے تو یہ آپ کے بل پر میٹر پر کچھ اثر انداز ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گراف اوپر بڑی جلدی چلا جاتا ہے اور پھر اس ہی ریشو کے ساتھ نیچے نہیں آتا۔ یہ بھی ایک وہ تجربے کی بات، جی تجربے کی بات انہوں نے کہی، تو اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ بجلی کے اعتبار سے نا ہمیں سینسیٹیو ہونا پڑے گا تھوڑا سا۔ یہ گھر میں بڑی اچھی بات کی عدنان بھائی نے کہ ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، ہم مہینے کے آخر میں تو رو رہے ہوتے ہیں ارے اتنا بل آ گیا، لیکن یہ کیوں آیا ہم غور کریں تو ہم لوگ سینسیٹیو نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں نے واش روم گئے، لائٹ آن کی، نکل کے واش روم کے پھر یاد نہیں ہوتا لائٹ جل رہی ہے، بعض اوقات پوری رات جلتی ہے۔ ہم گھر سے جا رہے ہیں، ایگزاسٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے، ہم گھر سے جا رہے ہیں، پتہ ہے 5-6 گھنٹے بعد آنا ہے، گھر اب بند ہے، ذرا ایک چکر لگا لے گھر میں کون سا واش روم ہے، لائٹ جل رہی ہے، کس کی لائٹ کی حاجت ہے اتنی جلائیں، 2-4 چیزیں چل رہی ہیں اور آپ نکل گئے۔ بعض اوقات گیلری کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات دن میں ہم لائٹیں خامخواہ جلا رہے ہوتے ہیں، حاجت نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور بات بھی میں عرض کروں گا مشورتاً، آج کل چونکہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کے لیے اگر آسانی ہو تو آپ جو الیکٹرانکس یوز کر رہے ہیں آپ ان کو ایسی یوز کریں جو یا تو انورٹر والی ہوں یا وہ ایسے بلب یوز کریں کہ جن سے جو بجلی کم لیتے ہوں، جیسے ایل ای ڈی بلبز ہیں، اور مطلب اس سے بھی اچھے بلب آ گئے ہیں اب تو۔ آپ دیکھیں اے سی میں انورٹر، تو اس سے بھی نچلے بہترین اب انورٹر آ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہے، آپ ایک بار تھوڑا بڑا خرچہ کر لیں، آپ کو آگے بڑے بلز سے بچت ہو جائے گی۔ کہ اگر رمضان شریف میں بونس ملتا ہے، کچھ نہ کچھ ہاتھ تھوڑا سا کھل جاتا ہے الحمدللہ۔ اگر یہ ترکیب بنا لیں کہ ہم اس بار جو ہے نا سارے گھر کے بلب، وہ جو ایل ای ڈی نہیں ہے وہ چینج کر کے ایل ای ڈی کر لیں، اور جو ٹیوب لائٹس ہیں ان کو چینج کر دیں، پنکھے میں بھی اب انورٹر آنے لگا ہے، پنکھے ایسے لے لیں، ایک بار تھوڑا خرچہ کر لیں، پھر آپ کے 2-5 سال کے بل میں وہ سب آپ کا کور ہو جائے گا۔ کیا بات! تو یہ اگر آپ اسٹیپ اٹھائیں گے نا، سینسیٹیو ہوں گے یار ہم کس طرح بجلی بچا سکتے ہیں، آٹومیٹکلی آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، آپ کا خرچہ کم ہوگا انشاءاللہ۔ درست فرمایا، اور یہاں وہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار۔ مجھے یاد ہے بھائی صاحب، یہ 90s کی بات ہے، 1990 کی بات ہے، بجلی کے بل جب آتے تھے نا تو اس پر پہلے زمانے میں 200 واٹ کا بلب بھی جانا ہوتا تھا، اب بھی ہے، ایسا نہیں اب نہیں ہے، لیکن پہلے یہ بہت زیادہ معاملہ تھا، یعنی 1990 میں اگر آپ جائیں، پہلے تو ہر گھر میں ہوتا تھا، ہر گھر میں ہوتا تھا، تو اس میں ایک بلب جہاں ہوتا تھا نا لکھا ہوتا تھا بل کے اوپر کہ بلب بجلی سے نہیں بلکہ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جلتا ہے، اور وہ بلب کے اوپر نا انہوں نے بلڈ کے وہ نشان بھی بنائے ہوتے تھے ادارے نے۔ یہ اس پر بھی کچھ رہنمائی جو ہے نا وہ ارشاد فرمائیں کہ ہم کس طریقے سے، اصل میں جو چیز لیکیج ہوتی ہے نا ایسا، جہاں سے لیکیج ہو رہی ہوتی ہے اس کا ہم اتنا خیال نہیں کرتے۔ پانی کی لیکیج ہو رہی ہے، ہو ہی رہی ہے، کوئی اس پر اتنی جو ہے توجہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو اخراجات ہمارے جہاں سے لیکیج ہو رہے ہیں، یعنی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہوتے جا رہے ہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور یہ ہم کیسے کانشیس بنیں گے، کچھ اس پر روشنی ڈالیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار آپ اتنی گہری گہری باتیں کرتے ہیں، اتنا کون دیکھتا ہے بھائی، جس کے گھر میں 2 اے سی ہوتے ہیں نا اس کو بل دینا بھی آتا ہے، وہ بل بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کوئی اور بات کریں، یہ سبق کسی اور کو جا کے سنائیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، پھر دریا سمندر بن جاتے ہیں، تو واقعی اگر بعض اوقات جو غیر ضروری اخراجات ہیں چھوٹے چھوٹے، جی اگر یہ کور کریں تو واقعی یہ چھوٹے چھوٹے ملتے ملتے بڑے اخراجات واقعی کنٹرول ہو جائیں گے۔ جیسے اشفاق بھائی بتا رہے تھے یہ کہ اس طرح لائٹ اور یہ سب سیونگ، لیکن میرے دل میں ایک سوال آ رہا تھا یہ جی کہ یہ سب چینج تو کر لیں، جو پہلے سے لگے ہوئے ان کا کیا کریں؟ پہلے جو لگے ہوئے ان کا کیا کریں آپ بتائیں، آپ بزرگ ہیں۔ اصل میں میرے ساتھ خود ہوا، ہاں یہ تو ہے، جب تک خراب نہیں ہوتا ہم چینج ہی نہیں کرتے۔ میرے ایک عزیز آئے، انہوں نے مجھے یہی کہا، یار آپ نے وہ پرانے والے سیور لگائے ہوئے ہیں، یہ 24 واٹس کا ہے، آج کل تو چھوٹے چھوٹے ایل ای ڈی آ گئے ہیں، وہ 6-8 واٹ پہ 3 واٹ کے، ان سب کو چینج کر دو۔
اچھا میں نے بھی اپنے بیٹے رضا سے مشورہ کیا, میں نے بولا بیٹا چینج کر لے, تو رضا نے کہا بولا بابا ان کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, اور ان کو کون سنبھالے گا یہ؟ ان کو بیک اپ کے طور پہ رکھ لینا جی. اچھا یوں ایسے یاد یہ تو نہیں ہے نا جی کہ ایل ای ڈی بلب اڑتا ہی نہیں ہے یا یہ تو جلتا ہی نہیں ہے, تو کبھی کوئی اڑ گیا جل گیا تو اس کو بیک اپ کے طور پر اس کو جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے. ہر کسی کے گھر میں یہ سیور انرجی پہنچ چکی ہو. بہت سارے ابھی بھی اس معاشرے میں ایسے گھر ملتے ہیں کہ جن کے یہاں پر بلب جلتے ہیں, وہ پرانے زمانے والے بلب جو 60 وولٹ کے 100 وولٹ کے تھے, ان کو یہ 12 وولٹ 15 وولٹ 20 وولٹ کے یہ دے دیں. 60 واٹ, ہاں جی 60 کا بھی ہوگا, لیکن 100 120 200 پیلا کا ہوتا تھا. پیلا بلب ہوتا تھا نا, اس کو تحفہ دیتے ہیں. آپ جو فرما رہے ہیں نا یہ کہ اس کا کیا کریں, اگر آپ اس کی یوسف بھائی نے کہا تحفہ دیتے ہیں جن کے پاس تحفہ دیتے ہیں, ویسے آپ تحفہ نہیں بھی دیتے بالفرض کہ کسی کو آپ خود رکھ بھی دیتے ہیں نکال کے, اس کا جو 2-4 مہینے کا بل آپ ایکسپینس دیکھیں گے نا تو وہ آپ کے نئے بلب کے رقم کے برابر ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ وہی 100-125 روپے کا لے کے پتہ چلا آپ وہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا کروں گا. نہیں, اس میں اصل میں جو احتیاط والا پہلو ہے نا, امیر اہل سنت کی یہ بڑی پیاری مدنی جسے کہا جائے کہ ایک سوچ ہے کہ جو چیز کام کی ہے نا اس کو جب تک وہ بالکل ناکارہ نہ ہو جائے اس کا استعمال کرتا, اس کا گندا استعمال کرتا رہے, لیکن یہ کہ اس کو اپ گریڈ کر دیں, یہ ہو سکتا ہے. نہیں ویسے ہو سکتا ہے کوئی ناظر ہمیں اچھا مشورہ دے دیں, ویور چلے جی ناظرین بھی تو ہے نا مشورہ دینے کے لیے. بڑی پیاری بات کی اشفاق بھائی نے, کیا بات ہے. مدینہ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین ہم سنتے ہیں, باتیں بہت ساری ہم سنتے ہیں اور سن کے بس وہ سن ہی لیتے ہیں, آگے اس سے آگے جو ہے نا وہ بات نہیں جاتی, سن کے سن ہو جاتے ہیں جی, سن کے سن ہو جاتا ہے. چلے یہ بھی ایک بات ہے, تو یہ تھوڑا ٹو ایکٹ اپون ہمارا رویہ ہونا چاہیے. کچھ ہم سن رہے ہیں مدنی چینل جیسے آگے بتا رہا ہے, اخراجات کے حوالے سے ہم بجٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس مہنگائی کے دور میں بڑی پیاری بات کہی ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں زہیب صدیقی صاحب, انہوں نے فرمایا کہ سیونگ جو ہوتی ہے نا یہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی سیلری اگر آپ کی 50,000 ہے تو آپ اس میں سے 30,000 روپے سیو کرنا شروع کر دیں, یوں نہیں ہوتا. صحیح بات. سیونگ بھی ہوتی ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے ہی ہوتی ہے. تو ہم یہ ذہن بنائیں گے اپنا کہ ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے, پھر تو یہ کنٹرول ہوتا جائے گا, اور اگر نہیں کریں گے پھر تو آگے معاملہ جو ہے وہ چلتا جائے گا. تو یہ ہم لوگوں کو خود ہی جو ہے وہ خیال کرنا پڑے گا راشد بھائی کہ ہم نے اپنے اخراجات کو, اپنے معاملات کو کس انداز میں مینیج کرنا ہے. جی سلمان بھائی, اگر انسان کی زندگی کو دیکھیں نا تو اس کی بنیادی طور پر 2 جہتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان کماتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ خرچ کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کمانا بڑا آسان ہے, لیکن خرچ کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا یہ کمال بھی ہے, مشکل بھی ہے اور فن بھی ہے. اور شریعت اسلامیہ میں بھی آپ دیکھیں آج جو معیشت پر گفتگو کرنے والے اصول اور قوانین وضع کرتے ہیں, اگر احادیث کو, قرآنی آیات کو دیکھا جائے, بزرگان دین کے اقوال کو دیکھا جائے, تو ان سے کئی درجے مضبوط قوانین ہمیں احادیث میں اور شریعت اسلامیہ میں ملتے ہیں. محبوب علیہ السلام کا واضح فرمان ہے, ابھی جو پوری گفتگو ہوئی اس کا اگر ماں حصل اور خلاصہ دیکھا جائے تو وہ کیا ہے. محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ, کہ نفقے میں یعنی خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ عادی زندگی ہے, بندہ اس کو اپنا لے. اور یہ دیکھیں کہ آمدنی جو آ رہی ہے اور میں خرچ کر رہا ہوں, اب آمدنی کے لیے میں جتنی بھی اسٹرگل کروں گا ملے گا اتنا جو میرا نصیب ہے, لیکن اب خرچ کرنے کے لیے جو میں نے اہداف بنائے ہیں, جو مصارف بنائے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا, ان کو لمیٹڈ کرنا یہ میرے اختیار میں ہے. تو عقل مند آدمی کی یہی سوچ ہونی چاہیے, یہی روش ہونی چاہیے کہ آمدنی کو دیکھ کر وہ اپنی خواہشات کا دائرہ بنائے. ایک تو یہ کہ ناجائز خواہشات ہیں ان کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے, جو جائز خواہشات ہیں ان کا بھی دائرہ اتنا محدود کرے جو اس کی آمدنی کے درمیان آ جائے. اور مہروز بھائی نے کچھ دیر پہلے جو مہنگائی کی بات کی تھی, اس کے حوالے سے بھی بزرگان دین کے ایسے پیارے پیارے فرامین ملتے ہیں, لیکن بظاہر دیکھا جائے تو بولنا اور سننا آسان ہے, لیکن اس پر جب عمل کی بات آتی ہے تو نفس انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اہل مکہ نے یہ گزارش کی کہ مکے میں کشمش مہنگی ہو گئی ہے, اب اس کا کیا علاج کیا جائے. مہنگائی پر تو تبصرہ بھی بہت ہوتا ہے, رونا بھی رویا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود انسان اپنی جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں, جو خریداری کا معاملہ ہوتا ہے, اس پر کوئی نظر نہیں رکھتا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کشمش کی جگہ کھجور کا استعمال کرو, یعنی اس چیز کو لینے ہی چھوڑ دو, اس کا ریٹ نیچے آ جائے گا. اسی طرح ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ گوشت مہنگا ہو گیا ہے ہمارے علاقے میں, تو آپ نے فرمایا گوشت کو سستا کر دو. گوشت مہنگا ہو گیا, اس کو سستا کیسے کریں؟ فرمایا اس کو لینا چھوڑ دو, تم لینا چھوڑ دو گے اس کی ڈیمانڈ نیچے ہو جائے گی. تو انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ چیزیں جو مہنگی ہو رہی ہیں
آیا وہ واقعتاً میری زندگی کی ضرورت کا حصہ ہیں یا میں نے صرف اپنے آپ کو تلذذ دینے کے لیے اپنی بس ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو اپنے اوپر بوجھ بنایا ہوا ہے. تو انسان اگر وہ کہتا ہے نا کہ میرے اتنے اخراجات ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، اگر انسان انصاف کی نظر سے ان اخراجات کی طرف نظر کرے گا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں روپے کی مقدار میں ہمارے اخراجات بچ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے اخراجات ہوں گے جن کا ہماری زندگی کو گزارنے اور ہماری زندگی کو سہولت آمیز کرنے میں کوئی کردار نہیں ہوگا، صرف خواہش ہی خواہش ہوگی. میں تو یہاں تک بھی، میری تو آبزرویشن یہاں تک ہے، علی بھائی اس پر رہنمائی کریں گے، کہ 2.5 لاکھ روپے کا بھی ایک بندے کے پاس میں نے موبائل دیکھا، تو وہ 1.5 لاکھ روپے کا موبائل تھا. انہوں نے مجھے دکھایا 1.5 لاکھ روپے کا موبائل، یوں وہ لے کر گھوم رہے تھے نا، یعنی ایک ہوتا ہے ہاتھ میں موبائل رکھا ہوا جو بھی دیکھے. اچھا میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کا موبائل کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. میں نے کہا یہ تو میرا موبائل بھی کرتا ہے. پھر کچھ اور کوئی اور بات بتائیں، حالانکہ یہ تو 1.5 لاکھ روپے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کو اس موبائل کے سارے فیچرز پتہ ہیں؟ اس کا پورا استعمال آپ کو آتا ہے؟ ان کا جواب تھا نہیں. آپ دیکھیں 1.5 لاکھ روپے خرچ کیا ہوا ہے اور اس کو پورا استعمال کرنا بھی نہیں آتا. آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کہاں ہے. چلیں بہرحال جو بھی تھا وہ اچھا، اب ایک چیز 1.5 لاکھ روپے کا موبائل بھی ہے، یہ ہاتھ میں بھی ہے. ایسا ڈاکو آئے اور موبائل جو ہے وہ لے گئے. اللہ محفوظ فرمائے، مالک خیر والا معاملہ فرمائے. بہرحال ان کا موبائل وہ لے گئے. تو انہوں نے پھر اپنا معاملہ یہ شیئر کیا میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر تو سختہ طاری ہو گیا کہ وہ 20,000 روپیہ کیش تھا وہ بھی لے گئے اور جو موبائل تھا وہ بھی ڈاکو لے گئے. اب وہ اسلامی بھائی کہتا ہے کہ مجھے 1 ہفتہ میرے سینسز جو ہے نا یہ بحال نہیں ہوئے کہ بھئی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. بہرحال آگے چل کے کیا ہوا، اس کا ڈراپ سین کیا ہے، یہ تو اگلی بات ہے. اس پر بھی کچھ مدنی پھول جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ ہم اپنا لائف سٹائل خود ہی اتنا ہائی جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں کہ وہ پھر ہمارا لائف سٹائل ہمارے لیے ہی ایشوز کریٹ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا، جس بندے کا 1.5 لاکھ روپے کا موبائل غائب ہو جائے تو وہ بات تو بندے کا حواس تو اس کے طوطے تو اڑنا ہی ہے اس بیچارے کے. سلمان میں جو آپ فرما رہے ہیں نا یہ اور تنخواہ اس کی کیا ہے اس پر بھی غور کی حاجت ہے. یہ بھی بندہ دیکھ. دوسرا لائف سٹائل جو ہے نا یہ بندے کا ایک دم نہیں بڑھتا. بعض اوقات تو گھر کا یہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بندہ جو آنکھ کھولتا ہے وہ بڑی لگژریز ہوتی ہے. ایک تو بندے کی ضروریات ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ڈیلی کی ضروریات ہے. ایک ہے لگژریز بعض اوقات یہ گیدرنگ سے پڑتی ہے. اب جس کو پتہ ہی نہیں کہ 1.5 لاکھ کا موبائل، اب مجھے تو نہیں پتا جو بتا رہے کون سی کمپنی کا 1.5 لاکھ کا ہوگا، کیونکہ میں اسی گیدرنگ میں نہیں بیٹھ پا رہا ہوں ابھی. 2.5 لاکھ کے بھی آ گئے. اچھا اب اگر 2.5 لاکھ کے فون آ گئے. اچھا بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ فلاں چیز. جب اس گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں نا آہستہ آہستہ، اب ایک آدمی سائیکل میں خوش، کسی نے اس کو بتایا کہ یار موٹر سائیکل کے جو ہے وہ یہ معاملات. اچھا موٹر سائیکل اس کے پاس آ گئی تو بولا اس سے بھی اونچی ہے جو ہے موٹر سائیکل، وہ لے لی. پھر کسی نے اس کو کہا نہیں اب کار کی طرف آ جائیں، بولا نہیں کار چھوٹی ہے اب یہ بڑی لے لیں. اچھا اب یہ نہیں اب ڈگی والی گاڑی ہو. تو بعض اوقات ایسی سوسائٹی اور ایسی گیدرنگ میں بیٹھنے سے بھی بندے کی سوچ بدلتی ہے. ایک دفعہ ایک جگہ کوئی فیملی گئی، نارمل مڈل کلاس فیملی تھی، کسی زیادہ پیسوں والے کے یہاں گئے. جب گئے تو ان کا لائف سٹائل دیکھا، ان کا کچن، ان کا وہ رہن سہن اور یہ. تو اس فیملی نے اپنے گھر کے مردوں سے، مطلب جو فیملی ممبر تھے، کہا کہ بولا یا تو ہمیں ایسی لائف کروا دیں یا ایسی جگہ جانے سے بچائیں، ورنہ ہمارے دل میں بھی خیالات آتے ہیں کہ میرا کچن بھی ایسا ہو تو میرا ڈرائنگ روم بھی ایسا ہو تو میرے بھی لاؤنج کے اندر جو ہے وہ یوں ہو تو میرے کار پورچ میں اس طرح کی گاڑی کھڑی ہو. تو یہ ہے انسان کی فطرت میں. جب کسی کو دیکھتا ہے نا یہ تو وہ آگے بڑھنے کی سوچتا ہے کہ یار یہ ماڈل گاڑی کا یار اب تھوڑا وہ چینج نہیں کر لوں یہ، حالانکہ کام چل رہا ہوتا ہے اس کا. تو یوں بندہ ایسا لگژریز میں بڑھتا رہتا ہے، پھر خرچے بڑھتے رہتے ہیں. تو جب خرچے بڑھتے ہیں تو اس کے لیے اتنا کمانا پڑتا ہے. جب کمائی کم ہوتی ہے تو پھر ٹینشن شروع ہوتا ہے، پھر ٹینشن شروع ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر یاد آتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیتا ہے آرام کی دوائیاں، سکون کی دوائیاں. اللہ نہ کرے کہ بڑا نقصان ہو جائے تو بندہ دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ لمٹ رہتی نہیں ہے. ویسے جیسے جیسے انسان کا قد بڑا ہوتا ہے تو کپڑا بڑا ہوتا ہے، غذا اس کی بڑھ جاتی ہے،
سونے کے لیے بستر بڑھ جاتا ہے، تو یوں خواہشات بھی اس کی بڑھتی ہیں. یہ صحیح. یعنی حاجی صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات کو محدود کرنے کے لیے تعلقات بھی محدود کرنے پڑیں گے. ویسے یہ ایک ہے فطری چیز. دیکھیے اب بالفرض علاقوں کے نام تو کیا لینے، لیکن یوسف سلیم بھائی بھی جانتے ہوں گے یہ کہیں آپ چلے جائیں، ہاں کیٹیگریز ہیں. آپ کسی ہائی فائی علاقے میں چلے جائیں، دل سے ایک آئے گی تو یار گھر ہونا چاہیے یہاں پر، بھلے جیب میں پیسے نہیں ہے، یار یہاں رہنے کا مزہ ہی اپنا الگ ہے. تو بعض اوقات بندہ جاتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ ہل جل تو ہوتی ہے وہ، تو بعض اوقات نہیں کوئی. تو آپ تو ماشاءاللہ کہیں مدنی بھی ہیں، کنٹرول بھی رکھے نا. یہ سب دیکھیں چیزیں کنٹرول جب ہو جاتا ہے، جیب میں پیسہ نہ ہو نا کنٹرول تو ہو جاتا ہے. اللہ کرے ہو جائے کنٹرول، کنٹرول ہو جائے، یہ بھی بڑے شکر کی بات ہے. لیکن جب بندہ خود آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے نا جی، تو پھر چیزیں بندے سے کنٹرول نہیں ہوتی، پھر وہ آرام کی طرف بھی جاتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے یار یہ میرا بھی یہ حق ہے، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، آئی ڈیزرو اٹ، میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں، یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے. سلمان بھائی صاحب گیدرنگ سے بھی بہت بڑا تعلق ہے. اب بالفرض ایک بندہ اپنے محلے کے دوستوں میں بیٹھتا ہے کہ چلو یار محلے کی گلی میں چلتے ہیں چائے پی لیتے ہیں. وہ 200-300 روپے میں فارغ ہو گیا، تھوڑی اعلیٰ سوسائٹی میں گیا وہ، تو یار چلو اب فلاں ہوٹل میں چلتے ہیں. اب وہ تھوڑا اور آگے گیا کہ چلو یار بوفے پہ چلتے ہیں، پر ہیڈ اتنا ہے. پتہ چلا 5 آدمی گئے، 10-20 ہزار کا کھانا تو کیا کھایا ہوگا، وہ بل دے کر آ گئے. یہ 100-500-1000 روپے ٹپ دے کر آ گئے. تو یہ بندہ خود ہی بڑھا رہا ہے نا اپنے اخراجات. یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ کہ اگر لمیٹیشن رکھ لے اور اپنی مقصد دائرے کار کے اندر رہے تو بہت ساری چیزیں بچ سکتی ہیں. پیسے لگانے ہی ہیں تو اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے لگائیں، اللہ کی رضا کے لیے لگائیں. یہ اور بڑھ کے آئیں گے، لگ بھی جائیں گے اور بڑھ کے آ بھی جائیں گے. یہ جو 2 اے سی والے کی آپ نے بات کی تھی نا جی، یہ ان کو بھی یہ اصول اپنانا چاہیے. جو 2 اے سی لگاتا ہے وہ بل بھی دے سکتا ہے، وہ بل ضرور دے دے گا، لیکن جب وہ فضول خرچی کے اندر آئے گا تو وہ وبال بنے گا. اگر وہ اس کے اندر بچت کر کے اللہ کی رضا کے لیے وہ رقم خرچ کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا اور اسے بدلہ بھی عطا فرمائے گا. مدینہ ماشاءاللہ. کالز لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. جی آپ اکنامکس کا جو ایک اصول آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فضول نہ خرچ کرے. ایک تو ضرورت ہے، ایک بندے کی ضرورت ہی وہ مہنگی گاڑی سے پوری ہو رہی ہے، 2 ایسی گھر کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے منع تو نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ جب ایک سے کام چل رہا ہے تو پھر دوسرا بند ہو. اسی طرح بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اعراف میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. ماشاءاللہ ایک پورا اصول ہے، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو. جی یہ ایک پورے 3 الفاظ ہیں لیکن پوری زندگی کا اس میں احاطہ ہے. کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو، اعتدال. فضول خرچی سے اسلام نے روکا ہے. ایک اور جگہ پر اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. فضول خرچی سے بچ، بیجا خرچ سے بچ. بے شک بیجا خرچ کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں پھر وہ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. پھر کس طرح شادیوں میں فضول خرچی کی مثالیں دیکھ لیں تو پھر کس کس جگہ اڑائے اور لٹائے جاتے ہیں. پھر وہ شیطان کے بھائی بنتے دیر نہیں لگتی ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے صفات میں یہ فرمایا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. اللہ بڑی پیاری بیلنسڈ بات فرمائی کہ وہ اللہ کے رحمان کے بندے جن کی صفات کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، نہ اعتدال سے بڑھتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں. ایک طرف تو وہ ہے بخل والی بات بھی تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی کہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، وہ کنستر سے ہی بار سے روٹی گھی پہ لگا کے کھلا رہا تھا بچوں کو. ایک وہ بھی ہوتا ہے جو بالکل ہی خرچ نہیں کر رہا، گرمی ٹھیک ٹھاک پڑ رہی ہے، اے سی لگا ہوا ہے پھر بھی نہیں کھولیں گے، وہ بھی غلط ہے. اور پتہ چلا فل ٹھنڈک ہو رہی ہے، کولنگ ہو رہی ہے، ضرورت نہیں ہے، ٹیمپریچر بھی نارمل ہے پھر بھی اے سی چلانا ہے، اے سی چلا رہے ہیں اوپر، کمبل لے رہے ہیں اوپر. یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے. آیت مبارکہ میں دیکھیں نا، یہ حسن اسلام اور امتیاز اسلام ہے کہ دین اسلام کا ایک خاصہ یہ ہے کہ یہ فطرت انسانی جو ہے نا، سلیم الطبع جو افراد ہیں، جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور بے تکی باتیں نہیں کرتے، ان کی جو عقل و شعور اور سلامتی فکر جو ہے نا، اس کے مطابق بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں فرمایا گیا کہ نہ حد سے خرچے میں بڑھو، نہ تنگی اتنی کرو کہ بخیل ہو جاؤ اور کنجوسی کے اس میں آ جاؤ، بلکہ اعتدال میں رہو. یہی وہ بیلنس بات ہے جسے ہر ذی شعور پڑھا لکھا سمجھدار فرد جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب رشتے کی بات ہوئی، آپ کا رشتہ طے ہو رہا تھا، تو مالک بن مروان نے جو ہے آپ سے اخراجات پوچھے، آپ کی آمدنی اور اخراجات پوچھے، تو آپ نے فرمایا نیکی 2 بدیوں کے درمیان ہے. تو اس نے جان لیا کہ اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ نہ ہی ہاتھ بھینچ کے رکھا ہوا ہے کہ کنجوسی کی طرف مائل ہو، اور نہ ہی ایسا اسراف کہ جو ناجائز ہو، بلکہ اعتدال میں رہ کے خرچ کرے. اور اشفاق بھائی یہی خوبصورت بات ہے، یہی سلامتی کا
رستہ ہے کہ انسان بات بیلنس میں رہے۔ مسلمان ہوں کہ نان مسلم ہوں سب سمجھیں گے یار یہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں. یہ اگر آپ یہی اسلام کا حسن ہے. اکنامک کی ٹرمینالوجی میں دیکھیں نا تو بھی یہ بات بالکل درست ہے. جدید علم معاشیات کی روشنی میں دیکھیے تو یہ قرآن جو فرما رہا ہے 1400 سال پہلے، آج یہ علم معاشیات ہمیں بتایا جا رہا ہے اکنامکس میں کہ جناب یہ کریں. سلمان بھائی نے کالز لینی تھی، میں نے انٹرپٹ کر دیا تھا، معذرت. بالکل کالز لیتے ہیں، لیکن بات بڑی پیاری کی ماشاءاللہ، بہت پیاری بات ہے ماشاءاللہ، بہت مزہ آیا. ماشاءاللہ پروگرام نور رمضان. آج کا موضوع ہمارے اخراجات. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہماری تنخواہ ہے یا جتنا ہم کماتے ہیں اس میں ہماری ضرورت تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن خواہشات پوری کرنے میں جو ہم جتنا بھی کمائیں تو وہ کم ہے. تو آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا صرف بندہ کماتا صرف اپنی ضرورت کو ہی پورا کرنے کے لیے، خواہشوں کو کیا کرے کہ روک دے، دبا دے یا ان کو ختم کر دے؟ یہ تو کسی زاہد سے بندہ سوال کا جواب لینا جی، پھر یہ ریزرو. میں تو یہی کہوں گا حضرت بابا فید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی سے، ان کے جو ہے وہ لائف سٹائل سے دیکھا جائے جواب، تو یہ بھی ایک جواب ہے. اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یوسف بھائی کچھ ارشاد فرمائے اس پر حافظ صاحب. دیکھیں ایک خواہشات دراصل دیکھنا یہ ہے کہ خواہشات کس قسم کی ہیں. نیکیوں والی خواہشات ہیں یا صرف دنیاوی معاملات کی خواہشات ہیں؟ پھوں پھاں کی خواہش ہے جی، یا کوئی چیز بھی مطلب. اچھا پھر اس کے اندر بھی بعض خواہشات تو وہ ہیں کہ جو نفسانی خواہشات کے زمرے میں آ جائیں گی، اور بعض خواہشات وہ ہیں جو فضولیات کے زمرے میں آئیں گی. اچھا بعض وہ ہیں کہ جس کے اندر کوئی اچھی نیت ملی ہوگی تو اس کے اندر بندے کے لیے کوئی بچت والی صورت بن سکتی ہے. ورنہ اسلام جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، دیکھیں خواہشوں کا گلا گھوڑ دوں، میں بس اپنی ضرورت تک محدود رہوں. بات یہ ہے کہ جب دنیاوی اعتبار سے ہم اس طرح سے سوچ رہے ہیں، میں اپنی اخروی اعتبار سے دیکھوں کہ نماز جو ہے جو فرض ہے وہ پوری پڑھنے کے لیے میں تیار نہیں، نوافل چھوڑنے پر مطلب کمر باندھی ہوئی ہے، اور سنت موقدہ جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے جی نہیں چاہتا، دیگر معاملات بھی ہیں. اس طرف کیوں نہیں غور کرتے ہم کہ میری یہ جو خواہشات ہیں یہ بھی تو بڑھنی چاہیے نا دنیاوی اعتبار سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض نفسانی خواہشات ہیں کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے میں اس کو اپنانا چاہ رہا ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ اپنانا درست ہے یا غیر درست ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوگا، دیکھیں ایک خواہش یہ ہے مثال کے طور پر، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، جب اس نے دیکھا کہ قحط پڑ گیا ہے اور لوگوں کو غلے کی اناج کی ضرورت ہے، اب اس جا رہا ہے، ایک ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزرا اور دل کے اندر خیال آتا ہے، خواہش دیکھیں آپ کہ میرے پاس اتنا ہو تو میں لوگوں میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس نیت پر، اس خواہش پر اسے اجر و ثواب عطا فرما دیا اس چیز کا. اور ایک یہ ہے کہ بندہ، ایک خواہش یہ ہے کہ اس میرے مسلمان بھائی کے پاس گاڑی ہے، یہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے، یہ مضموم ہے. تو یہ مضمون ہے. تو یعنی یہ خواہشات کا باب بڑا وسیع ہے. تو اس کے اندر ہمیں کس خواہش کے متعلق مجھے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے اور کس سے دامن چھڑانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں تفصیلاً معلومات حاصل کرنی چاہیے. انشاءاللہ الرحمن اچھا ہو جائے گا سارا. ایک مدنی پھول بڑا سادہ سا، بڑا سیدھا سا ہے، اور وہ یہ ہے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے. دو لفظوں کی بات ہے یہ. سیدنا علی المرتضیٰ کی بستان المحدثین میں ذکر فرمایا اس کو. حلال میں کیا ہے؟ حساب ہے. خواہشات جو پوری ہو رہی ہیں نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ بھی ہے. تو چیک لگا لیں، خود ہی بندہ اس پر غور کر لے تو میرا خیال ہے بہتر ہے. شریعت مطہرہ کے اصول و قوانین کے مطابق، اور خود اصول و قوانین نہیں پتہ تو جن کو اصول و قوانین پتہ ہیں ان سے اپنی خواہشات کی ایک دفعہ سکریننگ کروا لی جائے، تو پھر جو حکم ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ہم کسی پرٹیکولر سچویشن کے اوپر بات جو ہے وہ نہیں کر لے، یہ ایک جنرل پرسپیکٹیو کے اندر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ویسے عمومی طور پر جو بندے پر بوجھ ہوتا ہے نا وہ خواہشات کا ہی ہوتا ہے. جیسے نئے کپڑوں کی خواہش، چشمہ کوئی لگاتا ہے تو اب وہ چشمہ لگا رہا ہے تو انبریکیبل گلاسز ان کی خواہش. انبریکیبل گلاس میں سے بھی نظر ہی آنا ہے ویسے، چلیں بہرحال یہ. اور اچھا لینس کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی خواہش. اچھا چشمہ ہے تو چشمہ 15,000 روپے کا بھی ملتا ہے اور چشمہ 1,000 روپے کا بھی ملتا ہے. یہ اس پر بھی جو ہے نا وہ غور کی حاجت ہے. کیا ہے
تو ہم خود ہی اندازہ لگائیں، میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے خود سے ہی جو ہے وہ آ جائیں گی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. جو بوجھ ہے تو بوجھ کو تو ویسے ہی کم کر لینا چاہیے. وزن اٹھایا ہوا ہے آپ نے، تو جتنا وزن کم ہوگا اتنا آپ ایزی رہیں گے، جتنا وزن بڑھتا جائے گا اتنا بندہ بھی دبتا جائے گا. اللہ والوں کے جو مبارک انداز ہیں وہ تو قیامت کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں جو مجھے نعمتیں عطا فرمانی ان میں سے کم نہ ہو جائے. ابھی بھی ہم شیخ طریقت میرے سنن کو دیکھتے ہیں، کئی بار مطلب یہ اس طرح کے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ آپ جس ملک کے اندر تشریف فرما ہے، اے سی کی ضرورت ہے، گرمی ہے، حاجت ہے، لیکن نہیں استعمال فرما رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمانی ان میں کمی نہ ہو جائے. صبر، یہ دیکھیں اخروی نعمتوں میں کمی نہ ہو جائے. اللہ نصیب فرمائے. بڑا اچھا جذبہ ہے، اولیاء کا جذبہ، اس کو اپنایا جائے، بڑا فائدہ ہے اس میں. کالز شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلے میں آج جو موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے مہنگائی، اس میں عرض کرنا چاہوں گا اگر ہم میانہ روی کے ساتھ چلتے رہیں تو انشاءاللہ مہنگائی سے بچ سکتے ہیں. اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ ہیومن وانٹس آر انلیمیٹڈ. انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے. چھوٹی گھڑی ہو تو بڑی کی تلاش میں بندہ رہتا ہے، چھوٹا مکان ہو بڑا، چھوٹا موبائل ہو بڑا. ان خواہشات پر اگر چلتے رہیں گے تو پھر مہنگائی کو خود اپنے دامن میں لینے کے لیے ایک قسم کی جستجو رہے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت کا درس حاصل کریں، اور ایکچوئل انویسٹمنٹ وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دے کر دین کی سربلندی اور دین کی سرفرازی اور دین کی اشاعت کے لیے دیں گے تو انشاءاللہ یہ آخرت میں جب ریٹرن ہوگا تو بندہ یہ سوچے گا کہ کاش میں دنیا میں اپنے پہ کم سے کم خرچ کر کے آخرت کے اکاؤنٹ میں، آخرت کے خزانے میں ڈلواتا. بڑی اچھی بات کہی آپ نے، لیکن ایک بات سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا حضور، کہ مہنگائی جب آتی ہے تو وہ ہر بندے کو سفر کرتی ہے اور ہر بندے کو بتاتی ہے کہ میں آ گئی ہوں. کیونکہ دیکھیں آپ جو نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، یہ تو سب کی جو آٹا کھا رہے ہیں وہ ان کے لیے ظاہر سی بات ہے آٹا ریکوائر ہے. جو نہیں کھا رہے چلیں وہ تو کچھ اور کھا رہے ہیں، اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے. تو آٹا چاول یعنی یہ نیڈ جو ہے، جسے آپ یوں بولیں بیسک نیڈ جو ہے، یہ جب مہنگی ہوگی تو اس پر ظاہر سی بات ہے ہر بندہ ہی، معاشرے کا ہر بندہ اس پہ سفر کرے گا. غریب زیادہ پریشان ہوگا اس سے. تو اس میں جو ہے نا وہ ایک بڑی زبردست بات ہے، اور وہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کے پاس سٹاک رکھے ہیں، جن کے گودام جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ایک لمٹ کے اندر ہی ایک رقم میں، خاص رقم میں وہ چیز خریدی ہوتی ہے. اگر وہ چاہیں، اچھی نیت کر لیں کہ میں آقا کریم کی امت کے لیے آسانی کر رہا ہوں، جتنے میں آپ نے خریدا ہوا اس پر آپ ایک پروفٹ رکھ کے آپ اس کو بیچ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. تو لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا بھی ایک بندے کے پاس جو ہے نا وہ آپ فرض کریں لیٹس سپوز 500 کسی کے پاس بوریاں رکھی ہوں گندم کی، ٹھیک ہے، اور اس نے خریدی ہو بوری جو مطلب آج سے 1 سال پہلے اگر خریدی ہوئی ہے، لیٹس سپوز کر لیں آپ، فرض کر لیں 1 سال پہلے خریدی ہیں 500 بوریاں گندم کی، اس نے تو اسی قیمت میں خریدی ہوئی ہیں. آج جو ہے کرنٹ سینیریو کے اندر ان 500 گندم کی بوریوں پر ایک بوری پر فرض کر لیں آپ 500 روپے بڑھ گئے. تو اگر یہ بندہ چاہے تو یہ اسی حساب سے میدان میں آ جائے، اور اگر یہ چاہے تو جو جس ریٹ پر اس نے لیا ہوا ہے اس پر اپنا ایک مارجن بھی رکھے، اپنا پروفٹ بھی رکھے اور چیز بیچ بھی دے. تو میرا خیال ہے یہ خیر خواہی والی بات ہے، استحبابی بات ہے. بندہ اگر اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ ثواب کمائے گا. آپ کی مزید کالز شامل کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ سلمان بھائی، آپ کا پروگرام کا آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے. آج کل کی رسومات کے اوپر جو اخراجات کیے جاتے ہیں، بال فضول رسومات جو ہوتی ہیں، اس پر کچھ گفتگو کا فرماتے. جزاک اللہ خیرہ. جی، رسموں پر خرچ. اللہ اکبر، یوسف بھائی. اللہ اکبر. واقعی آج کل اگر رسم و رواج میں دیکھا جائے، دراصل سلمان بھائی پرابلم یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے سے اوپر والے کو ہی دیکھنا پسند کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر ہی کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اپنا اسٹیٹس بھی اسی طرف لے کے جاؤں، میرا رہن سہن بھی اسی انداز کا ہو جائے، میرا خرچ کرنے کا انداز بھی اسی انداز کا ہو جائے. اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے، نیچے والوں کو نہیں دیکھنا کہ میں جیسی لائف گزار رہا ہوں آج ہزاروں لوگ مجھ جیسی لائف گزارنے کے لیے تمنا کر رہے ہیں. آپ کہیں گے جناب بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، قرض داری ہے، بندہ جاب پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ، جی ہاں یقین جانیے کہ ہزاروں لوگ ہمارے جیسی لائف گزارنے کی تمنا کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس صحت نہیں ہے، وہ ہم جیسی لائف گزارنے کی تمنا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت جیل کے اندر بند ہیں،
وہ آزادی کی زندگی گزارنے کی تمنا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، تو اگر ہم نے اپنا معیار یہ اوپر دیکھنا چھوڑ دیا اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے رہیں گے تو شکر بھی پیدا ہوگا اور جو ہے اس پر قناعت کی یہ دولت بھی ملتی رہے گی۔ رسم و رواج کی جو بات تھی، جی ارشاد آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، اس پر میں ایک چاہ رہا تھا کہ ایک آئی وٹنس بات جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ میں ایک جگہ پر گیا، میں مینشن نہیں کرتا، وہاں کسی سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ آپ کی سیلری کتنی ہے۔ میں نے آپ سب ان سے پوچھا کہ آپ کی سیلری کتنی ہے، کتنی سیلری بتائی ہوگی انہوں نے؟ مہروز بھائی ایک گیس ہی کریں، چلیں ناظرین بھی اپنے انداز میں سوچیں۔ جی 1 لاکھ 1 لاکھ روپے۔ جی حافظ صاحب؟ نہیں جی بہت زیادہ بتائی ہوگی، کیونکہ ویسے آپ سوال نہیں کرتے ان سے کہ کتنی ہوگی، بہت زیادہ بتائی ہوگی۔ ہاں جی۔ یوسف بھائی؟ نہیں مطلب بندے کا معیار اسٹیٹس پتہ تو چلے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا نہیں۔ یار آپ ایک بات جس مرضی علاقے کو سوچ کے آپ کے ذہن میں جس سے میں نے پوچھا ہوگا آپ کی سیلری کیا ہے، اس نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اب جواب تو 5 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 15,000 بھی ہو سکتی ہے، 15,000 بھی ہو سکتی ہے۔ جی راشد بھائی؟ وہ یہ علاقہ دیکھنا پڑے گا، اس کی حالت دیکھنی پڑے گی۔ چلیں آپ لو سے لو علاقے کو سوچ لیں آپ، اگر وہ متوسط درجے کا ہے تو 20 سے 25,000، اور اگر بڑے اگر اس سے متوسط سے نیچے کا قریب ہے تو پھر 10-12,000۔ سلمان بھائی میں اس سے نیچے ایک منٹ ہے جی ایک منٹ جی راشد بھائی؟ جی، اور اگر بڑے لیول کا ہے تو میکسیمم 5 لاکھ 10 لاکھ۔ چلیں یہ بھی ہو گیا۔ آپ سب زیادہ بتانی ہے کم بتانی؟ کم بتائیں۔ اچھا کم تو جو منیمم لوسٹ کتنی ہو سکتی ہے؟ ویجز جو چل رہی ہے وہ 17,000 ہے 17,000 کنٹری میں اس وقت۔ اشفاق بھائی اس بندے کی تنخواہ 4,500 روپے تھی۔ کتنی؟ 4,500۔ 4,500 روپے ماہانہ بندے کی انکم تھی۔ میں خود اس بات پر حیران تھا۔ 4,500 روپے یا ریال یا ڈالر؟ جی پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں۔ 4,500 روپے، 4,500 ڈالر جس کی تنخواہ ہو، ویکلی تھی کہ منتھلی تھی؟ میں ماہانہ تنخواہ بتا رہا ہوں۔ نہیں وہ ایک جگہ سے مل رہا ہوگا نا، ہو سکتا ہے 2 شعبے اپنا۔ 4,500 والا بھی ہے کوئی ہمارے ملک؟ پھر وہ شادی شدہ نہیں ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ یار آپ یوسف بھائی کچھ بھی لے لیں، کچھ بھی نہیں تھا، چلیں یوں ہی کر لیں، بالکل ویلا باندھا کلا بندہ، 4,500 روپے تنخواہ۔ کام نہیں کرتا ہوگا، 2 گھنٹے کام کرتا ہوگا تو 4,500 ملتا۔ آپ کریں جی آدھا گھنٹہ کام کرتا ہوگا، آدھا گھنٹہ کام کرتا ہوگا تو قصور اس کا ہے نا، پورا دن کام کریں، کیوں آدھا گھنٹہ کام کرتا ہے؟ میرے حضور آپ اندازہ لگائیں، کہیں اور لے کر آنی ہے، آپ وہاں چلے نہیں آنے دیں ان کو، ٹھیک ہے بھائی؟ جس بندے کے پاس کام ہی آدھے گھنٹے کا مجھے بتائیں، اور اس کے علاوہ کام ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اتنے لو لیول پر بھی لوگ جو ہے وہ زندگی بسر کر ہی رہے ہیں۔ ہم اصل میں ایک خول کے اندر بند ہیں، ہم اپنے حساب سے ہی اپنے آپ کو ہی روتے رہتے ہیں، دیگر چیزیں جو ہیں وہ ہم ان پر غور نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں یہ مقام شکر ملتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، عافیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اپنے اخراجات پر کنٹرول بھی کرنا چاہیے۔ اشفاق بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ذکر خیر اخراجات کے حوالے سے ہو ہی رہا ہے، حضور کی ذات پہ درود سلام پڑھیں تو رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کچھ کرتے ہیں، اشفاق بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، رکن شورا سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج شہنشاہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے جس کلام میں ان کا ذکر خیر کیا ہے اس خانوادے کا، سبحان اللہ، کچھ اشعار پڑھتے ہیں۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، صدقے میں تیرے باغ
غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی گوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی گوہ محن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے ناپنا اے چرخ کوہن پھول، اتنا بھی مہے ناپنا اے چرخ کوہن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزا، ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزا، للہ میری نعش کر اے جان چمن پھول، للہ میری نعش کر اے جان چمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی جمیل الرحمن رضوی رحمہ اللہ کیا خوبصورت بات فرما گئے، فرماتے ہیں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری زیدہ شرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاجی صاحب یہ مدنی پھول دیں کہ زندگی میں مشکل لمحات بھی آتے ہیں،
آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی مطلب مشکل حالات، واقعات، کرائسس کبھی نہ کبھی گزرے ہوں گے. یہ فرمائیں کہ کیسے بندہ اپنے آپ کو سروائیو کرے، کس طرح اپنے آپ کو اس میں سے جو ہے نا وہ بندہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے. یہاں جب کرائسس آتا ہے تو بندہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یعنی ایک تو پہلے بیچارہ نیچے جا رہا ہے، پھر اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ بھی جواب دے جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ ٹھیک کہا کہ ایک ٹینشن تو جو کرائسس آیا ہے، مالی اگر مشکل آ گئی ہے، قرضے میں چلا گیا انسان، دوسرا اس سے بڑا ٹینشن جو ہے نا وہ بیماری ہے. جی. اگر انسان ڈپریشن میں چلا گیا، بہت سوچنے لگا، بیمار ہو گیا، تو اس سے قرضہ تو ادا نہیں ہو جائے گا، اس ڈپریشن اس کرائسس سے وہ نہیں نکلے گا، لیکن بیماری ہو سکتا ہے بڑی ہو جائے. تو زندگی میں یقیناً سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایک بار بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہوا تھا، لیکن اس میں اللہ نے کرم یہ کیا کہ میں نے ان سوچوں کو چھوڑ کر، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ دعوت اسلامی کا میرا تنظیمی سفر کب شروع ہوا، یعنی تنظیمی ذمہ داریوں کا اگر کوئی سفر شروع ہوا تو یہ وہی وقت تھا کہ جب میں ایک بہت بڑے کرائسس میں آیا. مگر اللہ نے کرم یہ کیا کہ ان سوچوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے میں مدنی کام میں لگ گیا. اللہ نے مجھے اس تمام مصیبتوں سے فارغ بھی کر دیا، مشکلیں بھی آسان ہو گئی، اور آج دعوت اسلامی کا کام بھی اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے. تو وہی والی بات جو ہم کچھ دنوں پہلے کر رہے تھے کہ بہت زیادہ سوچنا جو ہے نا وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو انسان ان تمام کیفیات میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لو لگا لے، عبادت کی طرف زیادہ آ جائے، مصروف کر لے اپنے آپ کو. جب وہ مصروف کر لے گا تو وہ سوچوں سے نکل آئے گا. ایک وقت ہے جس میں مسئلہ حل ہو جانا ہے، مگر اس وقت تک انتظار جو ہے نا اس کے دو طریقے ہیں. یا تو عبادت میں مصروف ہو کے وہ وقت گزار لیا جائے، یا سوچ سوچ کے بیمار ہو کے وہ وقت گزارا جائے. ہو سکتا ہے وقت تو گزر جائے، کرائسس بھی ختم ہو جائے، مگر آپ بیمار ہو چکے ہوں. تو آپ اس پیسج کو، اس ٹائم کو عبادت میں، ذکر اللہ میں، یا الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس کام میں لگا لیں. تو اللہ کی رحمت سے جب مشکل کے بعد آسانی آئے گی تو آپ عبادت کے ساتھ بھی نیکیوں میں بھی آگے بڑھ چکے ہوں گے، اور اللہ نے چاہا وہ مال کی جو پرابلم ہے وہ بھی حل ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. میں یہاں آپ کا جو ٹاپک ہے، یقیناً آپ سب نے مل کر اخراجات کی کمی کرنی چاہیے، اخراجات پر قابو پانے چاہیے، اخراجات نہیں بڑھانے چاہیے. اتنی باتیں کر لی ہوں گی کہ میرے لیے بچا کچھ نہیں ہوگا. تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا ایک اور رخ بھی پیش کیا جائے. بیسیکلی یقیناً اخراجات کو دیکھنا چاہیے، بہت نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن اس معاشرے میں ایک اور طبقہ بھی ہے، وہ ایسا طبقہ ہے جو خرچہ ہی نہیں کرتا ہے، جو اپنے بچوں کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرنے کو بھی بہت بڑا پرابلم سمجھتے ہیں. بچے بھوکے مار دیتے ہیں، بچوں کو کپڑے نہیں دلانے، بچوں کے اوپر مالی خرچ نہیں کرنا. اللہ نے کروڑوں روپے دیے، نہ خود سیدھے کپڑے پہننے، نہ بچوں کو کپڑے پہنانے، نہ بچوں کو ڈھنگ کا کھانا کھلانا ہے. احادیث میں بلکہ جو علماء نے ڈیفینیشن بیان کی نا، جیسے جواد ہے، سخی ہے، یہ تو ہو گئی اچھی کیٹیگری. لیکن جو لوور کیٹیگری ہے اس میں ایک تو بخیل ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ کرے مگر دوسروں پر خرچ نہ کرے. مگر اس سے بھی ایک زیادہ جس کو ہے نا ڈاؤن کیٹیگری وہ ہے جس کو کہتے ہیں شح، جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، اپنے بچوں پر، اپنی فیملی پر بھی خرچ نہ کرے، دوسروں پر بھی خرچ نہ کرے. تو ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو میں ان اسلامی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کو اللہ نے نوازا ہے، ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو اچھا کھانا تو کھلائیں، اپنے بچوں پر کچھ خرچ تو کریں. میں آپ کو 2-3 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، کمال کی حدیثیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے افضل دینار جسے بندہ خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اللہ کی راہ میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بندے کے میزان میں سب سے پہلے اس کے اپنے گھر والوں پر خرچ کیے گئے مال کو رکھا جائے گا. سارے دوستوں کو کھانا کھلانے کے لیے جان حاضر ہے، گھر والوں کو جناب کھانا عمدہ نہیں کھلانا ہے. تو نو ڈاؤٹ کچھ لوگ وہ ہیں جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، بعد میں قرضوں میں آ جاتے ہیں. مگر ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اپنی اولاد پر ہی خرچ نہیں کرتے. بلکہ اگر ثواب کمانے کا بھی ذہن ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بچوں کو کیوں کھلاؤں. ارے بچوں کو کھلانا، یہاں تک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں وہ صدقہ ہے، افضل صدقہ قرار دیا. تو بندہ گھر میں فروٹ لے جاتے وقت بھی اللہ کی رضا کی نیت کر لے، گھر والوں کو اچھا کھلاتے وقت اللہ کی رضا کی نیت کرے، ان کی دل جوئی کرتے وقت اللہ کی رضا کی نیت کرے. تو ہر روپے پر، ہر انشاءاللہ دینار پر اسے صدقہ ملتا جائے گا، صدقے کا ثواب ملتا جائے گا. ماں باپ پر خرچ کرے، مطلب یہ بھی گھر والوں کا حق ہے. یعنی 2 کیٹیگری ضرور ہیں کہ کچھ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، جیب میں ہے 100 روپے خرچہ 500 کا کرنا ہے، اور کچھ کے پاس ہیں ہی لاکھوں روپے، اس نے 100 روپے بھی، سینکڑوں بھی خرچ نہیں کرنے گھر والوں پر. اب ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے پھر انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا دنیا سے جائے، اس کے بعد ہم اپنی خواہشیں پوری کریں گے، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ بھی ہے، آپ طبقوں کی بات کر رہے ہیں، پہلو آپ نے نکالا، ایک پہلو وہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ خرچ کرنے کی جگہ ان کو نہیں ملتی. اب کیا وہ بھی اپنے اخراجات دیکھیں، وہ بھی بیلنس رکھیں؟ دیکھیں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں سمجھنا.
کہ جیسا اللہ نے نوازا ہے نا، انسان کے اندر ان نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس کے بال پراگندہ تھے، کپڑے میلے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا کہ کیا تمہارے پاس اللہ نے مال نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا مال دیا ہے۔ تو کہا اس کا اظہار نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ نعمتیں ظاہر کیوں نہیں رہی اپنے لباس پر، اپنی ذات پر؟ دیکھیے سادگی کے ساتھ بھی اچھا رہا جا سکتا ہے، شو آف نہیں ہو، لوگوں پر پراؤڈ دکھانے کے لیے خرچ نہ ہو، لیکن اچھی سواری لینا، اچھے گھر میں رہنا، اچھا کھانا کھانا اور اپنے بچوں کو کھلانا، اور اس خوش دلی کے ساتھ کھلانا کہ یا اللہ تو نے دیا ہے، تیرا شکر ہے کہ میں اس کو خرچ کر رہا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ نے کہا نو ڈاؤٹ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں خرچ کروں، تو وہ پھر سونے کے کبوڑ بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ جناب اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ ہی حیران ہو جاتا ہے کہ شادیاں وغیرہ بھی دیکھنے والے پیسے ہی لگانا ہے۔ تو یہ نہ کریں۔ 50 لاکھ روپے کے کموڈ کی بات تو میری جی میں نے خود، آپ نے سنی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ 50 لاکھ کا تو نہیں دیکھا بہرحال، میں نے 3 لاکھ درہم تک کا تو دیکھا، تو تقریباً یہ پاکستان ہو گیا 12 کروڑ 1 کروڑ 20 لاکھ ہو گئے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ سے زیادہ کا دیکھا ہے میں نے۔ باتھ روم پورا دیکھا تھا میں نے، 3 لاکھ درہم کا ایک باتھ روم بنا تھا، یو اے میں گیا تھا، تو وہ لوگ، میں نے ان سے پوچھا، میں ایک بہت بڑی شاپ میں گیا، ملنے گیا تھا، میں تو باتھ روم خریدنے نہیں گیا تھا، میں دعوت اسلامی کے لیے ان سے ملنے گیا، تو میری زندگی کا وہ عجیب و غریب دن تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ سونے کے کموڈ تھے، سونے کے شاور تھے، ڈائمنڈ کی والز تھیں، اور یہ سب باتھ روم کی تھیں۔ تو میں نے پوچھا اس کی قیمتیں بتا رہے تھے وہ 50 60 70 ہزار درہم تو نارمل تھا کموڈ نا، اور 3 لاکھ درہم کا بھی باتھ روم تھا۔ تو میں نے کہا یہ خریدتا کون ہے؟ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ کی سوچ ہے، آپ کے وطن سے لوگ آتے ہیں، انڈیا سے لوگ آتے ہیں، دنیا کے کئی ملکوں سے لوگ آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارا نعرہ یہ ہے کہ آپ خواب دیکھیں، کرنا کیا چاہتے ہیں تعبیر ہم دیں گے۔ بولے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں بس پیسے کی فکر نہ کریں، ایسا باتھ روم بنا دیں، ایسا گھر بنا دیں جو کسی کا نہ ہو، لوگ دیکھنے آئیں۔ عبدالحبیب بھائی آپ تو یو اے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ملک پاکستان بلکہ ہمارے شہر کراچی کے اندر آپ کو گولڈ پلیٹڈ یہ کموڈ بھی مل جائے گا، بیسن وہ وہیں سے لے کر آتے ہیں نا، بالکل یہاں پر ملتا ہے۔ اب آپ سوچیں یہ ان چیزوں میں پیسے ضائع کرنا، آپ اتنے مہنگے کموڈ پہ پتہ نہیں بیٹھتے کیسے ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب اس کا سوال، اب اس پر تو اس پر عرض یہی ہے کہ اگر اتنا مال ہے تو جمع کرا دینا آخرت کے لیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کتنا پیارا ہے، تم میں کون ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو خیال کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور وارث کے مال کا کون خیال کرتا ہے؟ تو نبی پاک نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو تم نے کھا پی کر ختم کر دیا، اس کے بعد جو چھوڑا وہ تو وارث کا ہی مال ہے، تمہارا مال تو وہ ہے جو آگے جمع کرا دیا۔ میں آج ایک جگہ بیان کر رہا تھا، سلمان میں کافی سارے لوگ تھے، بڑے بزنس مین تھے، میں نے ان کو ایک جملہ کہا، مجھے بھی خود مزہ آیا نا، کہ جس کا گھر اچھا ہے نا دنیا میں، جس کو اللہ نے لگژری لائف دی ہے، بیڈ روم بڑا اچھا ہے، باتھ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے، گاڑیاں ہیں، اس کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، کہ میں تو اے سی کے بغیر سو نہیں سکتا، مجھے تو ادھر نرم بستری چاہیے، تو جب میری لائف یہاں مجھے اتنی سوفسٹیکیٹڈ ضروری ہے تو کیوں نہ میں ایسے کام کر لوں کہ میری قبر بھی نرم ہو، میری قبر بھی جنت کا باغ ہو، یہاں نرم بستر ہوں اور قبر جنت کا باغ کی بجائے جہنم کا گھڑا بن گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے مال دے دیا تو اب تو فوری طور پر آخرت کی تیاری کی فکر شروع ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی۔ مدینہ ہمارے پاس کالز ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی مدافع فتاری عرض کر رہا ہوں چمنے اتار تنیوٹ سے۔ ہمارے ہاں یہ لوگوں کے پاس جو ہے نا ملازم نہیں رکھے تو جانوروں کے لیے، تو ان کی تنخواہ جو ہے نا وہ 4.5 5.5 یہ ماہانہ ہوتی ہے، اور وہ سال بھر کے بیچارے ایڈوانس لیتے ہیں، آہستہ وہ لے کر نا وہ قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں، اور وہ کبھی پھر وہ اس کے ذمہ دار سے فارغ نہیں ہوتے، پھر وہ ساری زندگی اس کی مغرور رہتے ہیں۔ اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے حضور کے، یعنی ایک تو بس مزدور کو یوں بنا لیا جیسے اس کو خرید ہی لیا اس کو، یہ بھی ایک بڑی مطلب حیران کن اور بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ دیکھیں اس میں یقیناً خیال کرنا چاہیے غریب لوگوں کا، انہیں اچھی سیلری دینی چاہیے، بلکہ خیال میں نے ایسا بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو جو اپنے یہاں جاب کرنے والوں کو کچھ عرصے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پیروں پہ خود ہی کھڑا ہو جائے، اپنا بزنس خود شروع کر دے، یعنی خود سپورٹ کرتے ہیں کہ کب تک نوکری کرو گے، آگے کھڑے ہو جاؤ۔ ایسے لوگ بھی بڑے دل والے ہوتے ہیں، اور جیسے کچھ لوگ آپ نے کہا کہ ایسے ہوتے ہیں چاہتے ساری زندگی میرے تلے ہی دبا رہے، ہاں جی، اتنا مقروض ہو جائے کہ نکل ہی جا سکے، غلام کی حیثیت بن جاتی ہے۔ اس میں بھی سلمان بھائی دو رائے بنتی ہے، ایک تو ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، رحم دلی کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھلا سوچو گے تو آپ کا بھلا ہوگا۔ دوسرا ان لوگوں کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا نکلنا چاہیے باہر، اپنے لیے اسٹرگل کرنے سے کام ہوتا ہے۔ اب زندگی خود ہی 4,500 میں گزارنی ہے تو گزرتی رہے گی، تھوڑا سا کچھ آگے نکلے، علم حاصل کریں، تھوڑا سا شہر میں آ جائیں، بڑے شہر میں مواقع ہوتے ہیں، ہنر سیکھیں، تو اللہ کی رحمت سے چھوٹا سا موٹر سائیکل مکینک بھی مہینے کے 1,000 روپے کما لیتا ہے، روز کے 1,000 روپے کما لیتا ہے۔ تو بات یہ کہ خود بھی کچھ شہر دے لوگ بھی سالم سن،
سانوں بھی مرندہ شوق بھی سی جی پھر ازدہ کی کریے اس کا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا. درست فرمایا. کنویں کا مینڈک اگر بنا رہے گا تو پھر کنویں کے اندر ہی رہے گا نا. ہمت کرنی پڑے گی. اگر باہر نکلا تو پھر اسے دنیا نظر آئے گی کہ کیا ہے دنیا اور کیا ہے شہر. مدینہ مدینہ. چلیں جی, مجھے وہ نظم یاد آ رہی ہے جو آپ نے فرمایا, پیاری پیاری جو آپ نے فرمایا اس پر مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے, لیکن نظم کو چھوڑتے ہیں, کال شامل کرتے ہیں. جی سلمان بھائی, آپ کی باتیں ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری میٹھی میٹھی ہوتی ہیں. تو یہ باتیں اخراجات والی مرد کو تو سمجھ آتی ہیں, تو گھر والوں کو کیسے سمجھائیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ چیز لینی ہی لینی ہے, یہ ایسی باتیں نہ کریں, ہمیں تو لے کے دیں آپ, بس جو جیسے بھی ہے یہ خرچہ کر کے ہی دیں, یہ اخراجات کر کے ہی دیں. آپ بتائیں یہاں پہ آپ کیسے ان کو سمجھائیں گے, کس طرح ان کا ذہن بنائیں؟ بار بار بنانے کے باوجود نہیں بنتا, اور اس کے وجہ سے لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے. چلیں, روز نہ سے تو کم از کم موقع پہ موقع تو کوئی دیکھیں, خصوصی اہتمام تو ہونا چاہیے نا, یہ بھی تو بات ہے. وہ ہے نا بے غم جو ہے نا, وہ بیسیکلی بے غم بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو غم تو ہوتا ہی نہیں ہے, غم تو سارے مرد کو ہیں. تو یہ والا کردار, بے غم والا کردار نہیں ہونا چاہیے. گھر والوں کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ جتنی آمدنی ہے اسی کے حساب سے چادر پھیلائی جائے, اور سپورٹو رول کیا جائے. بہت اچھی بات تھوڑے دنوں پہلے بڑی بحث کی تھی اس پر کہ گھر والوں کا ہی پریشر ہوتا ہے بعض اوقات کہ مرد جو ہے وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے, چوری چکاری کی طرف چلا جاتا ہے. تھوڑے دنوں تک تو پیسے آتے ہیں, پیچھے پولیس والا بھی آتا ہے اور بندہ جیل میں چلا جاتا ہے. ایسے کئی گھروں کو ہم جانتے ہیں کہ بڑے خوش ہوئے کہ کیسی غربت تھی ہمارے گھر میں, تو پیسوں کی برسات ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے اسکوٹر بھی نہیں تھی, اب گاڑی آ گئی, نیا گھر دلا دیا. ہمارا بیٹا تو نوٹ چھاپ رہا ہے. کیسے چھاپ رہا ہے؟ ہنر اس کے پاس تھا نہیں, پڑھائی اس نے کی نہیں, 10-15 ہزار کماتے کماتے اب ماہانہ لاکھوں کیسے کما رہا ہے. تھوڑے دنوں بعد خبر ملی کہ وہ تو جناب وہ جوا کھیلتا تھا, وہ جناب وہ بیچوں پہ پیسے لگاتا تھا, اور اب اتنے پیسے ہار گیا ہے کہ اب گھر بھی بک گیا, تو زیور بھی بک گئے, خاندان میں بدنامی ہوئی, بندہ بھی جیل میں چلا گیا. تو ایسا پریشر نہ دیں کہ بندہ پھر حرام کی طرف جائے یا خدا نہ خواستہ چوری چکاری کی طرف جائے. جو اللہ دے رہا ہے اس پر سب صبر و شکر کا مظاہرہ کریں. ہم ظاہر اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی, ان کو بھی یہ عرض کر رہے ہیں, مل جل کر اگر رہیں گے تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ رہے. لیکن ایک بات اس میں یہ بھی ہے, ایک بات اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ تو ایک سائیڈ کی بات آئی نا کہ اسلامی بہنیں تقاضا کرتی ہیں, لیکن ایک چیز مشاہدے میں سننے سنانے میں یہ بھی آئی کہ بھائی ان کو تو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ اخراجات نہیں کر سکتے, یہ اخراجات نہیں کرتے, کچھ کنٹرول کریں, کچھ صبر کریں, کچھ ضبط کریں, لیکن ماں بدولت جو ہے وہ پھر وہ اڑا رہے ہیں پیسے. تو جب وہ رقم اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس مد میں تو خرچ ہو رہی ہے, اس مد میں خرچ ہو رہی ہے, نہیں ہے تو ہمارے لیے نہیں ہے, تو پھر بھی یہ تقاضا جو ہے عبدالحبیب بھائی زور پکڑ جاتا ہے. ویسے ایسی مثالیں نہ ہونے کے برابر ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی ذات پر بہت خرچ کرتا ہو اور اپنے گھر والوں پہ نہ ہوگی, نو ڈاؤٹ, لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک, یقیناً یہی ہوتا ہے کہ نارملی وہ گھر والوں کی فرمائشیں پوری نہیں کر پا رہا ہوتا. یہ الگ بات ہے, بعض اوقات ماں پر خرچ کرنے والا خرچہ گھر والوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے. ماں باپ کی دوائیوں پر خرچ ہو رہا ہوتا تو کہتے ہیں ہوٹل میں نہیں دیکھ کے جاتے. تو وہ مرد ہے اور اس کے ماں باپ کے بھی اس پر کچھ حقوق ہیں. تو یہی بات ہے کہ سپورٹو رول ہونا چاہیے. اچھا, میں نے ایک اور بات اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں. جی, جس عورت نے اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے نا, اللہ نے اس عورت کو سکھ کے دن ضرور دکھائے ہیں. یہ آپ یاد رکھیں, میں نے اپنی زندگی کا میں نے تجربہ دیکھا ہے کہ جب اس ناشکری کی, لڑائیاں کی, تو ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں ہی رہے, لیکن وہ سپورٹیو ہو گئی نا. اللہ کی بندی نے صبر کر لیا کہ بس اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں, اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہی, سپورٹ کرتی رہی, کیونکہ مرد کا حوصلہ بڑھ گیا نا. اور اللہ کریم ہوتا ہے, اللہ کریم ہے, اللہ کی رحمت سے راستے کھل جاتے ہیں. اور میں نے کئی لوگوں کو اس مشکل کے بعد نکلتے ہوئے اور خوشحالی کی طرف جاتے دیکھا ہے. لوگوں کے گھر بکتے دیکھے سلمان بھائی, اور زوجہ نے, گھر والوں نے سپورٹ کیا کہ جو بیچنا ہے بیچ دیں, قرضہ ادا کر دیں. اللہ نے تھوڑے سالوں کے بعد اسی گھر والوں کو وہ سکھ دیا, الحمدللہ حرمین کا سفر بھی انہیں ملا, ان کو نیا گھر بھی ملا, اور بہت ساری نعمتیں انہیں. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی, میرا نام عبد المطلب ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ نور رمضان بہت اچھا ہے. میں ہمارے اخراجات موضوع آپ نے رکھا ہے, اس سلسلے میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا مسئلہ ایسا ہے کہ ڈیڑھ سال پہلے میری ایک جاب تھی 15,000. تو 15,000 کی جاب میں چل رہا تھا. پھر جب جاب چھوٹی تو 8-9 مہینے میں بے روزگار رہا, جس کی وجہ سے میرا قرضہ
लाख सवा लाख पे पहुंच गया। घर के अखराजात बहुत थे 15-18 हज़ार के, तो मैं कर्जे में डूबता चला गया। अब मुझे जॉब मिल गई है, अब क्या है कि 15,500 के हिसाब से मेरा खर्चा है, 15,000 मेरी इनकम है, 15,000 में ही मैं पूरा मुश्किल से कर रहा हूँ। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। तो अब पिछला जो मेरा कर्ज है, पूछना ये था कि इसके से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ कि बीच में अगर कर्जदार कोई आ जाता है, किसका 10 है, किसका 5,000 है, किसका 12,000 है, तो उसको तनख्वाह के अंदर से ही देने पड़ते हैं। तो इसी तरह मेरा घर का खर्च टूट जाता है और मुझे मजीद कर्जा लेना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी आपके ज़हनों में कोई का हल हो तो मुझे ज़रूर बताएं। सैयदना अली गुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने किसी मकरूज को एक वजीफ़ा बताया था और फरमाया था पहाड़ के बराबर भी कर्ज हो ना तो वो अदा हो जाएगा। वाह। फैज़ान रमज़ान में वो वजीफ़ा लिखा हुआ है, वहाँ से उसको देखा जा सकता है। मुझे वो पूरा इबारत उसकी याद भी नहीं आ रही। अल्लाहुम्मा अक्फिनी, असर से मगरिब नंगे सर, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो, अगर इसका भी विर्द कोई करे, असर से मगरिब खुले आसमान तक, अल्लाह की रहमत के दिन जी गालिबन जुम्मे के दिन है। लेकिन ये भी ये बापा के वज़ाइफ वाली किताब में है, रूहानी इलाज के अंदर, और अल्लाह की रहमत से देखा है कि पहाड़ जितना कर्ज भी अदा हो। रूहानी इलाज में शायद नहीं, उसमें मेंढक सवार बिच्छू में गालिब। और वो जो दुआ फरमाना है यही तो नहीं, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। ये वहां से देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि इनको याद करना आसान हो जाए। मदनी पंशूरा से भी मिल सकती है ये दुआ, इसको देख सकते हैं आप। अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमाए। ऐसा कोई मदनी फूल मजीद इनको अता फरमाएंगे। बाज़ औक़ात जिन्होंने कर्जा दिया होता है ना, ज़रूर उनको भी पता होता है कि इस बेचारे की पोजीशन कर्जा देने की नहीं है, और वो भी कोई इतने सख्त क्राइसिस में नहीं होते कि अगर ये वापस नहीं करेगा तो वो खुद मतलब आजमाइश में आ जाएंगे। लेकिन देखें, पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि हिम्मत ना हारें। सबसे पहली चीज जो कर्ज अदा करने के लिए रिक्वायर्ड है ना, वो आपकी विल है। वाह। आपकी नीयत है कि मुझे अदा करना है, अल्लाह फरिश्ते मदद के लिए भेजे। अल्लाह अल्लाह। आपकी नीयत ही नहीं, आप कहते मैं किधर से करूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकता, तो फिर नहीं होना काम आपका। 15,500 रुपए तनख्वाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लाखों लोग बेरोजगार हैं, आपके ऊपर कर्जा करोड़ों का नहीं है, लोग ऐसे जिन पर करोड़ों का कर्जा है, आपके पास लाख 1.5 लाख का कर्जा है। आप कोई भी पार्ट टाइम कोई भी काम ऐसा करना शुरू करें जो छोटा मोटा काम होता है, जो कोई चीज सप्लाई होती है, घर में कोई ऐसा छोटा सा काम किया जा सकता है जिससे माहाना 4-5 हज़ार की आमदनी शुरू हो जाए, और वो 4-5 हज़ार से कर्ज अदा करना शुरू करें। अल्लाह गैब से मदद फरमाएगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। आमीन। आशिकाना रसूल मुतवज्जिह हूं। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी है। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी है। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 12 मिनट बाकी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह बड़ा करीम है, हमने असबाब बनाता है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे देखे हैं और पढ़े भी हैं, बयान भी किए हैं कि दुरूद पाक की कसरत करने से गैब से मदद होती है और कर्जे उतर जाते हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं, आप कम से कम 3 दिन रोजाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ें, क्या मालूम जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। 1200 मरतबा दुरूद पाक रोजाना। मदीना मदीना। चले जी, माशाअल्लाह जी। माशाअल्लाह, आपका सिलसिला बड़ा ही प्यारा जा रहा है और आज का मौजू ही बहुत प्यारा है कि हमारे घर के अखराजात। इस मौजू से मुतालिक मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग दिखावा करने वाले होते हैं तो वो दिखावा करते हैं, इसके हिसाब से कुछ जिनके पास नहीं होता वो लोग देख के उस पर रश्क करते हैं, तो उन जैसा करने की कोशिश करते हैं। मैं तो ऐसा एक बात सोच रहा हूं कि इसका फैसला कैसे हो कि ये बंदा दिखावा कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं तो अपने हिसाब से अपनी आंख से देख रहा हूं ना। हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि ज्यादा खर्च करने वाला दिखावे के लिए खर्च कर रहा है, तकब्बुर के लिए कर रहा है। वो है ना बड़ा खूबसूरत वाकया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में एक बड़ा बादशाह था, सरबराह मुमलिकत था, और बड़े फटे पुराने और जिसको कहें आजजी वाले कपड़ों में, सादा कपड़ों में आया। तो किसी ने कहा आप बादशाह और इस हाल में आए, तो कहा नबी पाक के दरबार में कोई बादशाहों की तरह आता है, इसी दर का फ़कीर हूँ तो फ़कीर बन के आया हूँ। थोड़ी देर बाद एक और बादशाह आया और बड़े कर्रो फर के साथ शानदार लिबास पहनकर आया। तो किसी ने कहा बादशाह होकर नबी पाक के दरबार में शाहाना लिबास में आए हैं। तो कहा नबी पाक ही ने तो सब कुछ अता किया है, आका को दिखाना है हुजूर आपके गुलाम को आपने कितनी अताएं अता फरमा दी हैं। तो किसी की क्या नीयत हो, किसी की क्या नीयत हो, हमें क्या पता वो किस नीयत से खर्च कर रहा है। अपने आप को चेक करते रहें कि मैं दिखावे के लिए खर्च तो नहीं करता, मैं दिखावे के लिए काम तो नहीं करता। किसी के बारे में हम अपना फैसला हम नहीं कर सकते, हमें हुस्न ज़नी रखना चाहिए। सही, दूसरे की नीयत पे हुक्म लगा रहे हैं, अपने फेल को नहीं देख रहे। जबरदस्त।
جی چلیں جی، مہروز بھائی کے مدنی پھول بھی ماشاءاللہ بیان ہو ہی گئے ہیں. مہروز بھائی، عبدالحبیب بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ مدینہ شریف کب جا رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، مدینہ شریف کب جانے کا دل نہیں ہوتا. انشاءاللہ ان قریب حاضری ہے، دعا کیجیے گا بادب مقبول حاضری نصیب ہو جائے. کل میرا آپ کے ساتھ آخری سلسلہ ہوگا سحری ٹرانسمیشن کا انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو سرکار نے کرم کیا تو مدینہ شریف حاضری ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مدینہ شریف سے روزانہ نور رمضان سلسلے میں لائیو آنا چاہیے. ماشاءاللہ، مشورے کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے، خانپور سے یہ میسج ہے. چلیں یہ بھی شامل ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں، آپ کے میسیجز بھی لے رہے ہیں. اشفاق بھائی سے پوچھیں کہ یہ درس نظامی مکمل کب کیا تھا انہوں نے؟ اشفاق بھی بتا دیں. آپ نے کب کیا تھا؟ 2011 میں شاید کیا تھا. 2011. آپ شاید 12 ماہ میں چلے گئے. جی ہاں جی، 12 ماہ میں بھی تھا. ہاں تو 2 سال پیچھے آ جائیں. 2009 یا 8 کچھ. صحیح. چلیں جی ماشاءاللہ، اللہ برکت دے جی. کالز شامل کرتے ہیں آپ کی. جی سگے اختار محمد انیس 70 ایئرس کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ نور رمضان کی کیا بات ہے. آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے. الحمدللہ آج جو موضوع ہے اخراجات، تو عموماً معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ امیر لوگوں کے خرچے کو دیکھ کر غریب لوگ بھی اس طرح، مطلب کم آمدنی والے لوگ بھی اس طرح خرچے کرتے ہیں، پھر بعد میں بھاری نقصان اٹھاتے ہیں. تو آج یہ دیکھا دیکھی والا معاملہ ہو گیا ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے اور اپنے اخراجات کو کس طرح مینٹین کیا جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایسا، میں جوتا خریدنے ایک دفعہ دکان پر پہنچا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں پڑھتا تھا اسکول میں. شیخ طریقت امیر سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، امیر سنت ماشاءاللہ رکت میں ہے، ذوق میں ہے. آئیے آپ کو کچھ یہ بھی مناظر دکھاتے بھی ہیں اور آپ کو سناتے بھی ہیں کلام کیا چل رہا ہے. جی ماشاءاللہ کلام بھی نیچے چل رہا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے. اللہ پاک یہ ذوق اور شوق سوز بھی عطا فرمائے. ایسا میں آپ سے کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا کہ جوتے کی دکان میں جوتا خریدنے گیا تو وہاں ایک بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ انج دی جوتی دیو کہ ساڈے شریک رشتہ دار ویکھن تے سڑ پج جان. یعنی ایسا جوتا مجھے دیں کہ وہ جو ہمارے جو عزیز رشتہ دار جو ہے نا جی، یعنی چچا داد ہیں، پھپھی داد ہیں، وہ جل بھن جائیں جوتا دے. جوتے والا ہوتا نا تو اس کے سر پہ ہی مار دیتا جوتا. یہ جوتا لے، تو سڑنے کے لیے جوتا خرید رہا ہے، لوگوں کو سڑانے کے لیے جوتا خرید رہا ہے. کمال ہے. خرچہ دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں بندہ خرچ کر رہا ہے پیسے، لیکن کس لیے کر رہا ہے؟ نیت ہی خراب. نہیں ویسے یہ جو ہے نا، وہ دکاندار کو اس نے ہنٹ دے دی کہ جتنا مہنگا مجھے بیچ سکتا ہے نا اتنا مہنگا تو مجھے مال بیچ دے، میں بہت خوشی اسے خرید لوں گا. اب یہی جوتا اچھا پہننا ثواب بھی بن سکتا ہے کہ میرے پیروں کو آرام ملے گا، میں جوتے کو پہن کے مسجد کی طرف جاؤں گا، انشاءاللہ جب واک کروں گا تو درود پاک پڑھوں گا. یہی اچھی نیتیں کر کے بھی اچھا جوتا خریدا جا سکتا ہے. نیت ہی فاسدہ ہے کہ جناب دوسرے سڑ جائیں. وہ پنجابی میں کی کہا تسی؟ سڑ پج جان. سڑ پج جان. کمال ہے جناب. یعنی جل بھن جائیں. آپ کا ویسے ہر واقعہ سنانے والا ہوتا ہے. سفر کرتے ہیں تو کچھ ہو جاتا ہے، جوتے لینے جاتے ہیں. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی پھول خراجات کے حوالے سے بیان ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اپنی نیتوں کو بھی درست کرنا چاہیے. کوئی سڑے یا نہ سڑے, ہم نے اتنا مہنگا جوتا لے لیا اور کوئی جل بھن ہی نہیں رہا, یا ہم نے اتنا مہنگا کوئی انتظام یا انسلام کر لیا اور کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہا, تو پھر اس کا پھر بندے کو دکھ بھی جب لگا رہتا ہے. نوٹس لینے والی جو کیفیت ہے نا کہ یار گھڑی خریدی ہے کسی نے پوچھا ہی نہیں, یار خوشبو لگائی کسی نے پوچھا ہی نہیں. جی وہ مجھے وہ چٹکلا یاد آ گیا نا کہ ایک صاحب نے گھڑی خریدی نئی. جی اب وہ نئی گھڑی خرید کے گئے اپنے دوستوں کے سامنے, بار بار یار مسئلہ یہ ہے تو معاملہ یہ ہے, تو یہ ہر بندہ کوئی پوچھے ہی نہیں گھڑی کیا ہے, کوئی ٹائم ہی نہیں گزر رہا, تو بار بار گھڑی دے, کسی نے نہیں پوچھا. تو اس بندے کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے گھر کے باہر چھوٹی سی آگ لگائی تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. تو لوگ تو جمع ہوئے, وہ آگ اس کے گھر کو لگ گئی, پورا گھر جل گیا. تو کوئی وہ بڑا پریشان ہوا, میری آگ تو بجھاؤ بھائی, آگ تو بجھاؤ. تو کسی نے کہا یار یہ گھڑی بڑی اچھی لی ہے. بولا آپ پوچھ رہے ہو یار گھر جل گیا, پھر اس کے بعد پوچھ رہے ہو گھڑی بڑی اچھی. اللہ. تو یہ بعض اوقات جو نوٹس نہیں لیتے نا, اس کے لیے لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ. ویسے کئی لوگ جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ بڑا نوٹس بھی لیتے ہیں. آپ نے جو یہ آپ کے ساتھ تو کئی بار یہ ہوا ہے کہ آپ نے گھڑی جو پہنی ہے یہ کس برانڈ کی ہے, آپ نے جو گلاسز لگائے ہیں یہ کتنے مہنگے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نظر والے. آج کل ویسے لوگ جو ہے نا, لوگوں نے سامنے والے کو پرکھتے اسی چیز سے ہیں, جوتا کتنا مہنگا پہنا ہوا ہے, گھڑی کتنی مہنگی پہنی ہوئی ہے, فریم کتنا مہنگا لگایا ہوا ہے, وہ اس کا جو ہے وہ اس کی ویلیو بنا لیتے ہیں, ویلیو لگا لیتے ہیں کہ جناب یہ کتنے پانی میں ہے بندہ. یہ اس ایٹیٹیوڈ پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس پر تو لوگ بڑا چونا لگاتے ہیں نا. گاڑی لیتے ہیں کرائے کی, گاڑی لی مہنگی, موبائل لیا اچھا والا, اور چشمے وشمے پہن لیے, اور جا کے کروڑوں کا ادھار لے کر آ گیا. بندہ کہتا ہے اتنی مہنگی گاڑی سے اترا ہے, اتنی مہنگی گھڑی پہنی ہے, تو پیسے تو اربوں روپے ہوں گے. بعد میں پتہ چلا وہ گاڑی بھی کرائے کی تھی اور سامان بھی کسی سے مانگا ہوا تھا. تو اس ایٹیٹیوڈ والوں بات بتا رہے ہیں. ہاں اس ایٹیٹیوڈ والوں کو بھی پڑتی بھی ایسی ہے. ہم نے تو بھائی بچپن سے دیکھا ہے ایسے کاروباری بھی جو 50 پہ جا رہے ہوتے ہیں اور اربوں پتی ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کی گاڑی مہنگی, کچھ لوگوں کو ہوتا ہی دکھانے کا شوق ہے, گھر کرائے کا ہوتا ہے, گاڑی گھر سے مہنگی گاڑی میں گھوم رہے ہوتے ہیں. سمجھدار لوگوں کا یہی انداز ہوتا ہے. ہم نے تاریخ روڈ پہ کئی ایسے دیکھے سنار, وہ ایسی 88 کے ماڈل میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اسی میں بھلا ہے اپنا, اپنے کسی کی نظروں میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ بات بھی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اپنے اخراجات کو کنٹرول بھی کریں. خرچ کرنا ہے تو بہترین ذریعہ اللہ رسول کی رضا کے لیے خرچ کرنا. آخری جملہ کہہ دوں, امیر اہل سنت کا جملہ بڑا پیارا ہے. جی, جہاں فضول خرچ کرنا ہے وہاں 1 روپیہ خرچ نہ کریں, اور جہاں جائز اور ثواب کے لیے خرچ کرنا ہے وہاں کروڑ بھی خرچ کر دیں. اللہ اللہ. تو یہ طے کر لیں کہ یہ خرچ اگر مجھے آخرت کی طرف لے جا رہا ہے تو دل کھول کر خرچ کریں, اور یہ فضول خرچی ہے تو وہاں پھر خرچ نہ کریں. خرچ کا ٹائم قریب آ رہا ہے, ہر مسلمان کو اپنا فطرہ دینا ہے. آج شام امیر اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کیا فطرہ دینا چاہتے ہیں, مطلب آپ جو فطرہ دیں گے نا وہی فطرہ ہم بھی ادا کرنا چاہتے ہیں. تو امیر اہل سنت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا میں اعلیٰ کوالٹی کی کشمش کا فطرہ دوں گا جو کہ 4800 روپے, 4800 روپے وہ 200 روپے صدقہ, کل ملا کر 5000 روپے میں یہ اللہ کی راہ میں یہ دوں گا, خرچ کروں گا. ہم بھی نیت کریں کہ فطرہ جو ادا کریں ہمارے سارے گھر والوں کا اسی انداز کے ساتھ ادا کریں. اللہ نے جیسا نوازا سے اچھا رکھا ہے, جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے وہ ضرور خرچ کرے, ضرور. مدینہ مدینہ. آئیے مدینہ چینل کے ناظرین آپ کو بارگاہ میرے سندر میں لیے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. کرم کر تو یہ سب کیسے سہوں گا رسول اللہ فرشتے ڈانٹتے ہوں گے سہوں گا
मुसलसल डस रहे होंगे वहाँ सापार बिछुती मुसलसल डस रहे होंगे करम तो ये सब कैसे सहूँगा रसूल अल्लाह जो तुम चाहोगे तो होंगी أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:35 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:35 ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب على محمد. ایسا کرم دور ہو علم آفات سے بچائے گی.